میری تو احاطہ نہ کر سکی تیرا جو مصطفیٰ ہے وہ تو جانتا رحمت ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہے۔ یہاں حال کیا ہے؟ جملہ لیجئے گا، میں کاروائی کو آگے بڑھا رہا ہوں، جملہ لیجئے گا، میں کاروائی کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ میری تو عقل احاطہ نہ کر سکی تیرا، میری تو عقل احاطہ نہ کر سکی تیرا۔ نہ جانے لوگ تجھے کیسے سوچ لیتے ہیں، نہ جانے لوگ تجھے کیسے لیتے ہیں، آئیں وہ جو سوچوں سے مابرا ان کی بارگاہ میں ان کی اخراج محبتوں کے پھول پیش کرنے کے لیے میں خاص کر رہا ہوں۔ جناب علی حسن کی شاعری سے تشریف لائیے گا اور پنجاب سپیشل ہوتے تھوڑی آواز آ جائے علی حسن کا اب آواز ہمارے شہر بیٹا اب آواز نہیں آئی، محفل کا ہدف تو ہے ہی ہے، ہم مسجد میں ہیں، بس ہمیں باتیں کرنی ہے تو کرنی ہے، ابھی نہیں سیکھو گے تو کب سیکھو گے؟ اب کوئی بچہ مارے گا، محبت کے ساتھ آپ نے اس محفل کو سماعت کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کا نام بلند کرتا ہے تو پھر محبت بھی ویسی بھی ڈالنی پڑے گی۔ نعرہ رسالت، چمن چمن گلی گلی نعرہ حیدری،
اعزاز نسب مل جائے، ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے، بھئی ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے، کاش مداح پیغمبر کا لقب مل جائے، کاش مداح پیغمبر کا لقب مل جائے، ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے۔ سامعین گرامی، کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے جملہ سماعت کیجیے گا کہ شاہوں سے کچھ غرض نہ کسی تاجور سے ہے، شاہوں سے کچھ غرض نہ کسی تاجور سے ہے، میری تو آشنائی تیرے سنگ در سے ہے، شاہوں سے کچھ غرض نہ کسی تاجور سے ہے، بھئی شاہوں سے کچھ غرض نہ کسی تاجور سے ہے، میری تو آشنائی تیرے سنگ در سے ہے، کملی والے آ تیرے کرم باجوں، کملی والے آ تیرے کرم باجوں، تو رحمتہ دا کبھی کھلدا نہیں، تیری گلی دے خارہ دا مزہ جیڑا، او مزہ فردوس دے کھلدا نہیں، تے کائنات دے تختہ سب تخت کوئی تیری پاک چٹائی تے تلدا نہیں، او بخت کی سردار رشادم تیرے جوڑے دی لوک دے ملدا نہیں۔ شاہوں سے کچھ غرض مگتے تو ہے مگتے، مجھے شاہوں میں دکھا دو، مگتے تو ہے مگتے، مجھے شاہوں میں دکھا دو، اس کو تیرے دربار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، شاہوں سے کچھ غرض نہ کسی تاجور سے ہے، میری تو آشنائی تیرے سنگ در سے ہے، اور جس سمت بھی میں جس سمت بھی وہ سروے خرامات گزر گیا، جس سمت بھی وہ سروے خرامات گزر گیا، نسبت میری جبی کو اسی سنگ در سے ہے، نسبت میری جبی کو اسی سنگ در سے ہے۔ جملہ لکھیے گا، میں ان کی نظر کر رہا ہوں جو طریقت کو سمجھتے ہیں، مفتی صاحب جو طریقت کو، ان سے نظر ملی، نظر ان کی ہو گئی، ان سے نظر ملی، نظر ان کی ہو گئی۔ اب نظریں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ جو ملائی جاتی ہے، ایک وہ جو دی جاتی ہے۔ وہ کہنے والے نہیں کہتے جی چاہتا تحفے میں بیچوں انہیں دو آنکھیں، جی چاہتا تحفے میں بیچوں انہیں دو آنکھیں، درشن کے تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ، یہ وہ نظر ہے، ان سے نظر ملی، نظر ان کی ہو گئی، یہ حادثہ عجیب نظر کا نظر سے ہے، شاہوں سے کچھ غرض نہ کسی تاجور سے ہے، میری تو آشنائی تیرے سنگ در سے ہے، میری تو آشنائی، میری تو آشنائی، میری تو آشنائی تیرے سنگ در سے ہے۔ آئیں وہ کسی نے بڑا معروف سا مصرع کہا ہے کہ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، میں جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کے مجھ پہ ہے اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ آئیں ان کی بارگاہ میں جو ہے ہی کریم، جو ہے ہی کریم، بلکہ میں اگر توالد سے بچوں تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا شکرانہ نور کا۔ بدعت کے پھول پیش کرتے ہیں جناب محمد سلیمان قادری صاحب، جناب محمد سلیمان قادری صاحب تشریف لائیے گا، نذرانہ عقیدت و محبت موجود ذات سید کائنات۔ نعرہ بلند کرنا ہے، نعرے بڑے کم لگواتا ہوں میں، لیکن نعرہ پورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، چمن چمن گلی گلی نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سب بھائیوں کو ضرورت ہے السلام علیکم۔
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ وآلہ وسلم یا رحمۃ للعالمین۔ درود پاک کا نذرانہ عید پیش کرو جنہیں اسی پڑھنے کا اسی کا سنا صلی اللہ علیہ دو نا خطاب امام کا یا رسول اللہ خطابت کرنا کینچی دے تمہیں پتا میرا امام کون سے اس مسجد کا مفتی رب نواز ایک کلام اودا ایک شعر ہاں سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ 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 دنیا دی ہر ایک شے تو دنیا دی ہر ایک شے تو ہے اودا نور تجلا سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ بول بول اللہ 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 میرا مالک میرا مولا اچھیا شان والا اچھیا شان والا سارے جگنے والا نہار ہر ایک نارک والا ہر ایک نارک والا خدا کوئی شریف نہیں رکھتے خدا کوئی شریف نہیں رکھتے جگتے خدا کوئی شریف نہیں رکھتے وہ ہے حضرات اللہ سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ
اچھا ہے بیٹا. صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اعلیٰ حضرت دین البرکت مجدد دین و ملت امام عاشقاں فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا. ایک شاعر نے پنجابی میں اس کا ترجمہ کر دیا، پنجابی میں اس کا ترجمہ کیا. آپ اس بات کو کی نظر کر رہا ہوں کہ ہو گئے ہر تھا نور اجالے، ہو گئے ہر تھا نور اجالے، جگتے آ گئے کملی والے. ہو گئے ہر تھا نور اجالے، جگتے آ گئے کملی والے. مکے دے وچ چن جو چڑھیا ازلاں دا او لکھیا پڑھیا، مکے دے وچ چن جو چڑھیا ازلاں دا او لکھیا پڑھیا. سورج الٹا موڑن والا، ٹوٹیاں تنداں جوڑن والا، نال اشارے چن تو توڑے، حکم دے تھی بولن روڑے. نال اشارے چن تو توڑے، حکم دے تھی بولن روڑے. رخ قدماں وچ کر کے آون، بھئی رخ قدماں وچ کر کے آون، رخ قدماں وچ کر کے آون. کافر صدقے باری جاون، اور رب دی بولی بولن والا، اور رب دی بولی بولن والا. پیچھیاں کنڈا کھولن والا، تارے سینے لاوے سونا، اجڑے کار مساوے سونا. تے کفراں دے منہ ہو گئے کالے، جگتے آ گئے کملی والے. اب علماء بیٹھے ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں. ہم نے بھی علماء سے سنا دروغ برگدر راوی کہ جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی اللہ نے کسی کو بیٹی دی ہی نہیں، سب کو بیٹے دیے. اب شاعر خیال لیتا ہے کہ ماما نورا کو پتر ونڈے، ماما نورا کو پتر ونڈے، بلدے لمبو ہو گئے ٹھنڈے. ماما نورا کو پتر ونڈے، بلدے لمبو ہو گئے ٹھنڈے. ظلمہ نوری بھاجن پہ گئی، رات ہنیری لٹ کے بہ گئی. صحرا وچ جگتے آ گئے کملی والے. جب آ گئے تو پھر منظر کیا تھا؟ منمونی کی شکل کیا تھی؟ اکھیاں وچ مازاب ہوئی، منمونی کی شکل کیا تھی؟ اکھیاں وچ سر کے پاؤں کا دو ترمیم ہے. گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے. سوچنے کو ہو کہ دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کہ وہ مستقل کیسا ہوگا، اس کی یہ تفسیر ہے. منمونی کی شکل کیا تھی؟ اکھیاں وچ مازاب داری، مکھڑے اٹھتے مکھڑے اٹھے اکھ نہیں تکلی، لیکن کار نقل کر سکتی. زلفاں دے کندن کنگراہے، چڑھتے آئے کملی والے. زلفاں دے کندن کنگراہے، زلفاں دے کیا کہ کتاباں بھی پڑھ گئی، زلفاں دے کیا کہ کتاباں بھی پڑھ گئی. چندن دیاں انگلیاں چھاواں بھی پڑھ گئی. تے کنڑا دے پیچ رہ سکے، ارے کنڑا دے پیچ رہ سکے، اچھا کلاچ ہے کردان والی راواں بھی پڑھ گئی. تے تکیا جو حضور نو شاکر خدا دی سو اج تک جو بیٹھے رشید راواں بھی پڑھ گئی. جگتے آگے کملی والے، جگتے آگے کملی والے. لکے تیرے وقت حلیماں، جاگے تیرے وقت حلیماں. نبیاں دا سلطان تو نہیں، امت دا امام تو نہیں. رب دا لکھ لکھ شکر بنا دوں، نبیاں دا سردار کھڑا دوں. رب دا لکھ لکھ شکر بنا دوں، نبیاں دا سردار کھڑا دوں. چکی پاوے سینے لاوی، چکی پاوے سینے لاوی، احمد دی آنکھ لاوی.
کراچی دی افطار نہیں تھی بیڑے وچ انوار نہیں تھی چانن دی ہن تھوڑ نہیں کوئی دینے دی بھی لوڑ نہیں کوئی چانن دی ہن تھوڑ نہیں کوئی دینے دی بھی لوڑ نہیں کوئی اپنی دیکھ کر آیا کون ہے جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقت میں شناسا تم ہی تو ہو تمہیں اپنی میرے خلیمہ جاتے ہی اپنے میرے خلیمہ وہ کئی ہاتھاں خیرہ خیرہ حقل ہوتے سجدے ہی خیرہ کرما دے ہوئے کی چاہے جگتے آگے کملی والے جگتے آگے کملی والے نور عزمی چل کے آگائے اندھیرا ہو گیا نور عزمی چل کے غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھاں تھاں سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھاں سویرا ہو گیا آئے بارگاہ نبی کریم کے امین کو اقرار ماسٹر اعظم جناب محمد عمیر شہزاد قادری صاحب سے تشریف لائیے اور عقیدتوں کے اقرار بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ تحیت اور تسلیم میں پیش کرنے کی سعادت جناب محمد عمیر شہزاد سے دل دے پڑھیے صلی اللہ علیہ السلام علیکم یا حبیب اللہ کی اوقات حقیر دیے کی اوقات حقیر دیے کی اوقات حقیر دیے جیڑا مرشد والا ہے وہ دے ہاتھ جائے گا جیڑا مرشد کوئی نہیں وہ مدینے والے مرشد نو ذہن دے وچ رکھ کے تصور کر کے پڑھے گا سعادت کچھ بھی نہیں سعادت کچھ بھی نہیں ساری گل ساڈے پیر دی سعادت کچھ بھی نہیں ساری گل ساڈے پیر دی اپنا کچھ بھی نہیں ساری گل ساڈے پیر دیے تے قسمت نو جگا دینے قسمت نو جگا دینے قسمت نو جگا ماشاءاللہ ساری جشن میں آئے ہو جشن اللہ چہرہ بنا کے ماشاءاللہ الحمدللہ 1500 سالہ جشن 1.5 صدی ہوگی ساڑھے حضور دی آمد رو الحمدللہ مل کے درود پاک پڑھو در صلی اللہ علیہ آئیے ہم باری تعالیٰ سے اپنی حاضری پیش کرتے ہیں اگر ہو سکے کیونکہ پنجابی کا کلام ہے مل کے پڑھیے گا کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں کر
کر دے کرم رب سایہ کر دے کرم رب سایہ کر دے کرم رب سایہ میری جھولی بھر دے مولا میری جھولی بھر دے مولا میری جھولی بھر دے مولا میں تیرے در دے آیا کر دے کرم رب سایہ کر دے کرم رب سایہ صدقہ حسن حسین دا مولا جھولی دے وچ پا دے مولا جھولی دے وچ پا دے صدقہ حسن حسین دا مولا جھولی دے وچ پا دے مولا جھولی دے وچ پا دے در تو خالی کوئی نہ جاوے ایسا کرم کما دے مولا ایسا کرم کما دے ماشاءاللہ دی بزرگاں کو سنے ہیں کہ جدو کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہوئے تے سیدہ پاک دا واسطہ دیو پنجتر پاک دا واسطہ دیو اللہ پاک دعا نو قبول کر لیندے ہیں آؤ ہتھاں دی جھنڈا بنا کے پنجتر پاک دا واسطہ اللہ پاک دی بارگاہ وچ پیش کرنا ہے سجا ہاتھ امام حسن دے نام تے کھبا حضرت امام حسین دے نام تے چاہ کے دوویں ہاتھ پنجتر دا صدقہ مولا پنجتر دا صدقہ مولا مولا حسن دا صدقہ مولا حسنین دا صدقہ مولا غازی دا صدقہ مولا اکبر دا صدقہ مولا اصغر دا صدقہ مولا اج سب دیا ہوڑ بھلائیاں کر دے کرم رب سایہ کر دے کرم رب سایہ سایہ کر دے کرم رب سایہ کر دے کرم رب سایہ جناب بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منفرد قسم کی مقیم ہوئی ہیں اور منفرد نام ہے جیسے ہم کے اشعار کے اسلام کو سبت ادا کیا مالک ملید اس کو درخواست فرمائے میں نام کی جانب پڑھ رہا ہوں کہ غلام حشر میں غلام حشر میں جب سید المراد سے بڑا دن عجیب ہوگا لیکن غلاموں کے کمال ہوگا غلام حشر میں جب سید المراد کے چلے جوائے ہم کے مسائل کے ساتھ اتار کے چلے غلام حشر میں جب سید المراد کے چلے کیونکہ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے خالق کو محمد کی ادا کے
بنا کے چلے دیوار ہم کے سائے سے سر اٹھا کے چلے جملہ شریفہ اس کا شہر قریب آ رہا دیکھو یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے جب مدینے کی بات ہوتی ہے تو مجدد کائنات ہوتی ہے جب مدینے کی بات ہوتی ہے تو مجدد کائنات ہوتی ہے لگتا ہے جب مدینے میں رات ہوتی ہے تو کس کا شہر قریب آ رہا ہے جب مدینے میں شام چلتی ہے جب مدینے میں شام چلتی ہے تو چاندنی ننگے پاؤں چلتی ہے پہلے چھوتی ہے سبز گنبد کو پہلے چھوتی ہے سبز گنبد کو نئے نئے ہو گیا ہے ذرا تصور میں رکھیے گا کہ جمال گنبد خضرا عجیب ہوتا ہے جمال گنبد خضرا عجیب ہوتا ہے کسی کو اکثر نصیب ہوتا ہے جمال یار کی حسرت میں جو قریب ہوا جمال یار ہی اس کا قبول ہوتا ہے پہلے سبز گنبد کو پہلے چھوٹی ہے سبز گنبد کو پھر ہوا کام تک نکلتی ہے اور یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے جنہوں انسان کی بات میں نہیں کرتا جنہوں انسان کی بات میں نہیں کرتا ہوائیں بھی ادب سے چلتی ہیں مدینے میں لیکن اس کا شہر قریب آ رہا ہے درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے اور نظر تعالی اور باقی چیز پڑے اوپر سمجھ میں آ گیا تو مزہ آ جاتا نظر بعالم پاکیزگی پڑے نظر بعالم پاکیزگی میں نے بڑے ماشاء صاحب کو پڑھا آپ فرماتے ہیں نا بیٹا ہوں میں لایا گیا ہوں میں حرف ہوں فرمایا گیا ہوں کبھی اپنی نہیں ہے کبھی مجھے ایک شہر سے بہلایا گیا ہوں وجود میں ہو کیسے کرارا تیری باہوں میں پیش آیا گیا ہوں اور تم نے میں کرتا رکھیے گا نہ جانے کون سی مقصد ہوا سے جہاں نہلا کے بلوایا گیا جانے کون سی مقصد ہوا نہ جانے کون سی مقصد ہوا جہاں نہلا کے بلوایا گیا اور میرے شہزادے نے اگلا کھول دیا کہ میں نظر بہار میں پاکیزگی پڑے اوپر نظر بہار میں پاکیزگی پڑے اوپر مسافران نے کہا کہ اس لیے نہا کے چلے مسافران نے کہا اس لیے نہا کے چلے اور نصیب ان کے سوا کون ہے رسول نصیب ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانی پہ آئے جو بخشوا کے چلے جو بخشوانی پہ آئے جو بخشوا کے چلے غلام حشر کا جو سید البراء کے چلے دیوان حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے دیوان حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے آئے اگر ذات سید کائنات میں محبتوں میں خیال عقیدوں کو قبول پیش کرنے کے لیے میں درخواست کر رہا ہوں جاؤ اس کے بعد صاحب رہیے گا آپ نے کہا ہونا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آگے فرماتے ہیں خیز میں چل جائیں بے بیموں کے دل خیز میں چل جائیں بے بیموں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کے لیے نعرہ رسالت چمن چمن کری کری الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک اس یقین سے پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں زیادہ کے واپس ہوتے ہیں مل کے پڑھیے گا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کتا سونا ماہی کتا سونا ماہی
साडे दुख वंडदा नाले अरशां दा राही नाले साडे दुख वंडदा नाले अरशां दा राही रुतबा जो मेरे सर को तेरे दर से मिला है। यार अच्छा जरा सुभान अल्लाह कह सकता हूँ कभी सुभान अल्लाह। रुतबा जो मेरे सर को तेरे दर से मिला है हालांकि मुझे सर भी तेरे दर से मिला है और अल्लाह का इरफान शाहों से मिला है न तो अंगर से मिला है अल्लाह का इरफान तेरे दर से मिला है और औरों को मिला है औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है हमको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है हमको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। जरा पढ़ सकते हो पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। बहुत प्यारा कलाम तो समाज फरमाइएगा। हाँ मुकद्दर जगाने हुजूर आ गए हैं कि रहमत लुटाने हुजूर आ गए हैं मुकद्दर जगाने हुजूर आ गए हैं कि रहमत लुटाने हुजूर आ गए हैं मुकद्दर जगाने हुजूर आ गए हैं कि रहमत लुटाने हुजूर आ गए हैं। और बड़े प्यारा शेर कि जिसे कोई मुँह ना लगाता था उसको जिसे कोई मुँह ना लगाता था उसको तो हो सके तो सुभान अल्लाह कह देना नहीं तो तुम्हारी मर्जी। जिसे कोई मुँह ना लगाता था उसको जिसे कोई मुँह ना लगाता था उसको गले से लगाने हुजूर आ गए हैं कि रहमत लुटाने हुजूर आ गए हैं कि रहमत लुटाने हुजूर आ गए हैं मुकद्दर जगाने हुजूर आ गए हैं कि रहमत लुटाने हुजूर आ गए हैं। बड़े प्यारा शेर कि ये हवाएं मुआत्तर क्यों हो रही हैं तवज्जो फरमाना हवाएं मुआत्तर ये क्यों हो रही हैं तो बोले दीवाने हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर आ गए हैं हुजूर
حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں کہ سرداریاں مختاریاں محمد تے ختم ہو گئیاں، سرداریاں مختاریاں محمد تے ختم ہو گئیاں، دلداریاں تے یاریاں محمد تے ختم ہو گئیاں، سرداریاں۔ اور آخر شعر بڑا ہی پیارا کہ اقصا دے وچ یوسف گیا، میں ہن کدوں سونا رہیا، اقصا دے وچ یوسف گیا کہ میں ہن کدوں سونا رہیا، قدرت دیاں شاہکاریاں، قدرت دیاں شاہکاریاں محمد تے ختم ہو گئیاں، سرداریاں۔ اللہ دیگر ہمیں قدری سے جناب ضیاء الحسن صاحب حضور آ گئے، حضور آ گئے، تجھی کو تکنے لگے تو جو آیا واسطہ، تجھی کو تکنے لگے۔ یہ حضرت اقبال نے مصرع کہا ہے، چھوٹے شاعر کی بات نہیں کر رہا، تجھی کو تکنے لگے تو جو آیا واسطہ، نواز سب نے کرا تیری ادا تیری ادا۔ اور حضرت بلال کے بارے میں حضرت اقبال یہ کہتے ہیں کہ اذان ازل سے، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائیگی شناخت کی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا کسی کو دیکھتے رہنا نماز کی تیری۔ حضرت اقبال کی جب سے پڑھے سے ہم شاید بھائی پڑھے آئیں تین شیدیں کوئی نام خان بات دیتا ہوں کہ جہاں چکتی ہے کلیاں درود پڑھ پڑھ، جہاں چکتی ہے کلیاں درود پڑھ پڑھ کے، جہاں گلوں کے لبوں پر سلام آتا ہے، وہاں چلا ہوا گلدستہ آتا ہے، وہاں چلا ہوا سب میں جاتے جو مصرع کا سب پتہ نہیں کیوں تین چار دن سے وہ اللہ کی بڑا کہ وہاں چلا میں گلدستہ آتا ہے، ایک بے نام کو اعزاز سب مل جائے، ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے، کاش بندہ ہے پیغمبر کا نبی، کاش بندہ ہے پیغمبر کا لقب مل جائے، وہاں چلا میں گلدستہ ناخرا لے کر، جہاں سوا کو شعور خدمات آتا ہے، تجلیات کا مرکز ہے، ایک تجلیات کا مرکز ہے، تم بدے خطرہ سہارے لیے رنگے شام آتا ہے، میری نجات کو کافی ہے، حشر میں تابش حضور کہتے ہیں ہمارا غلام آتا ہے، حضور کہتے ہیں ہمارا غلام آتا ہے، کاش بندہ ہے پیغمبر کا لقب مل جائے، کاش بندہ ہے پیغمبر کا لقب مل جائے۔ بارگاہ الہی کے سجدے کائنات میں محبت و مغفرات کی حاضر ہوتی ہے، اور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے رسول اللہ خلیفہ یک نگاہ اصل فیصلے وطن چشتی نسبت میں شکار محمد عباس چشتی آئیے گا مولانا احمد کو محبت بارگاہ الہی سے سید کائنات میں پیش کرتے ہیں سعد محمد عباس چشتی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارکباد مستق نے جناب حاجی غلام رسول صاحب، محمد خادم اعظم صاحب، اللہ وسایا عارف راجہ صاحب، ماشاءاللہ ہر سال دی طرح انہوں نے پھر اس سال سرکار نے بڑی خوبصورت بزم نو سجایا ہے۔ اللہ پاک دی بارگاہ چ دعا ہے انہاں دا محفل دا سجانا، ساڈا پڑھنا، تہاڈا آنا اپنی پاک تے بلند بارگاہ چ قبول و منظور فرمائے۔ اور میں مشکور ہاں عامر بائی دا یہ توسل نال حاضری پیش کر رہے ہیں۔ درود پاک سب تو وڈی نعت ہے جڑی قبول ہے، اور اس تو بعد ماشاءاللہ ملک دے نامور بڑے پیارا پڑھن والے ملک حنیف برکی صاحب، عبداللہ پٹی صاحب اور بھی ثنا خان رفاقت صاحب بیٹھے نے، وہ بھی انشاءاللہ حاضری پیش کریں گے۔ درود پاک سب تو وڈی نعت ہے جڑی قبول ہے، اس یقین نال پڑھنا ہے، اسی پڑھنے میرے آقا دی سماعت کرتے ہیں۔ سجا چکو سارے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ رضا ساؤنڈ سسٹم بڑا اچھا پریپ کر رہے ہیں۔ اچھا جڑا میں نے کلام حکم ہویا ہے وہ کلام پڑھنا ہے، وہ سارے نو آندہ مل کے پڑھنا ہے۔ ہاں پھڑ بنجلی بدل تقدیر راجنا، او پھڑ بنجلی بدل تقدیر راجنا، تیری منجلی تے لگی ہوئی یہ ہیر راجنا، پھڑ بنجلی بدل تقدیر راجنا، پھڑ بنجلی بدل۔ اور آخری شعر اندہ جب میں نے حکم ہویا ہے، بلا ہووے راجنا بختہ دے مارے دا، راج نے دسے آئے تخت ہزارے دا، راج نے دسے آئے تخت ہزارے دا، وے میں ازلاں تو تیری، وے میں ازلاں تو تیری جاگیر راجنا، تیری منجلی تے لگی ہوئی یہ ہیر راجنا، پھڑ منجلی بدل تقدیر راجنا، پھڑ منجلی بدل تقدیر راجنا، تیری منجلی تے لگی ہوئی یہ ہیر راجنا، پھڑ منجلی بدل تقدیر راجنا، پھڑ منجلی بدل۔ سارے کو سبحان اللہ۔ سرکار دی آمد ہے، عمر بھائی دا حکم ہویا سی وہ بھی کلام لازمی پڑھنا ہے، سارے نے پڑھنا ہے۔ ہاں آنکھیں حلیمہ نی ہویا کمال جدا مولی کوئی نہیں، او ملے علالے جڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئی یا انہوں لے کے آئی، اینج نہیں سجا چکنا ہے، سارے نے پڑھنا ہے۔ جیڑا سب تو سونے نی، جیڑا سب تو سونے نی، جیڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئی یا انہوں لے کے آئی یا انہوں لے کے آئی یا انہوں لے کے آئی یا۔ کہو سبحان اللہ۔ اچھا جنہوں لے کے آئی ہیں ان دا تعارف تے کرا،
تے مائلی مسادیہ فرماندیاں نے نی ہسدا تے ہندی سجری سویرے ہسدا تے ہندی سجری سویرے اوتھوں چن چومیندہ جتھے رکھدا پیرے اوتھوں چن چومیندہ جتھے رکھدا پیرے جیڑا سب تو سونے انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں سارے کا وہ سبحان اللہ اچھا اے دے وچ تے سکیاں وچ ونڈ نہیں کیتی اے دے وچ تے سکیاں وچ ونڈ نہیں کیتی اینو سون لگیا کدی کنڈ نہیں کیتی اینو سون لگیا کدی کنڈ نہیں کیتی جیڑا سب تو سونا انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئی ہاں انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئی ہاں انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں سارے کبو سبحان اللہ اچھا اے تینوں لال ملیا کتوں مجلمہ سادیہ نے فرمایا میں نے دو جگہ تو ملیا شاید نے بڑا خوبصورت شعر لکھا کہ سکھ دین حاکم سکھ دا مطلب ہے ترس دی سکھ دین حاکم اللہ ملایا سکھ دین حاکم اللہ ملایا انہوں لکھ سلام سجا چکو سارے اس ماں تے سلام پیش کرو جس ماں دی وجہ تو ساڑیاں ماں نو عزتاں ملیاں نے انہوں لکھ سلام جیڑی ماں نے جایا انہوں لکھ سلام جیڑی ماں نے جایا جیڑا سب تو سونا انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں آنکھے حلیمہ ہویا گمالے جدہ مولی کوئی نہیں او ملیا لالے جڑا سب تو سونا انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں ہر شیر ہر جگہ کے لیے ہوتا ہے اس کی جگہ جنہوں لے کے سب کو سونا اگلے نام کا آپ کے درمیان ہمارے لیے چار مسئلے اسی پہ کہتے ہیں دیکھو دیکھو وہ بھرپور سجے بیٹھے دیکھو دیکھو وہ بھرپور سجے بیٹھے ہیں قریب دل نظر سے دور سجے بیٹھے ہیں پوچھا حاکم نے پوچھا حاکم نے کیوں چاند چھپے جاتے پوچھا حاکم نے کیوں چاند چھپے جاتے ہو جواب آیا کہ حضور سجے بیٹھے جواب آیا کہ حضور سجے بیٹھے اللہ نے محبت کا حضور تعالی سے اس کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں ان کو ملت ہے دین عثمان محترم مکرم عزت معاب جناب رفاقت علی فریدی صاحب تشریف لائیے گا اور نظرانہ عقیدت و محبت اور حضور تک سید کائنات اس کرنے کی سعادت حاصل کیجیے گا نعرہ بلند کیجیے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت چمن چمن گلی گلی نعرہ حیدری نعرہ سلطانیہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت وقار ہر سال دی طرح غلامہ نے سلطان بابو بڑی محبت نہ ہوتی محفل سجاتے ہیں اللہ صاحب کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے بس محبت نال سارے حضرات نے مل کے کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت نہ سارے مل کر درود پاک پڑھیے گا پڑھیے ذرا صلی اللہ علیہ یا رسول سنیے ہوں تسی پڑھو گے محبت نہ پڑھیے ذرا صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا مینوں ڈر نہیں زوالاں دا بھئی مینوں ڈر نہیں زوالاں دا کیوں کیونکہ میں تے نوکر ہاں یارو میں تے نوکر ہاں زہرا دیا لالا دا میں تے نوکر ہاں میں تے نوکر ہاں زہرا دیا لالا دا سیدہ دیا لالا دا او سیدہ دیا لالا دا تو سانو اپنی راہ وچ سلطانہ بس نین وچھان لی رکھ لے او سانو اپنی راہ وچ سلطانہ بس نین وچھان لی رکھ لے کمی رکھ دے لوگ تعارف لئی سونا مینوں نسب دساں
نسب دسان لئی رکھ لے مینو نسب دسان لئی رکھ لے ہر سفر دے وچی اے لج پالا مینو نال لے جان لی رکھ لے پاوے حاکم ہے پر حاکم نو سونا نالین اٹھان لئی رکھ لے سونا نالین اٹھان لئی رکھ لے ایک انتہائی خوبصورت کلام ہے ان دی چند اشعار پیش کر رہے ہیں محمد ایک باری بولو ذرا سبحان اللہ ہائے سامنے ہو اگر سامنے ہو اگر جو خیر البشر سامنے ہو اگر جو خیر البشر پھر زیارت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر روح خیر البشر سامنے ہو اگر روح خیر البشر پھر زیارت کا کتنا مزہ آئے گا دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو 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 پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا ایک بار کہا ذرا سبحان اللہ حاصل کلام سے سنیے گا مجھ کو ایسے ہی بیمار ارے رہنے تو تم ارے نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے لینے خبر آیا کا اگر میری لینے خبر آیا کا اگر پڑھیے میری لینے خبر آیا کا اگر میری لینے خبر آیا کا اگر تو پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر پھر سنیے گا بولے ابن علی کربلا میں ہمیں ارے سر کٹانا
پھر ایک باری کہہ دو ذرا سبحان اللہ. ایک کلام جڑا میں پڑھے ہے اس کلام دے صدقے میں بڑی عزت ملی ہے. 2 شعر پیش کر رہے ہیں. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری اور کہاں وہ مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ مدینہ کہاں میری یہ حاضری کا شرف بار آپ سے ہے. یہ حاضری کا شرف بار آپ سے ہے. اور سنیے گا جنہاں حضور دا مدینہ ویکھے کہ محبت ہو کا صلہ سے کون دیتا ہے. یا رسول اللہ محبت ہو چارے یار نبی دے سونے نہیں کوئی نہ چارا ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہونا نہ جان نثارا ورگا نہ اس دھرتی پیدا کیتا نہ چارے یارا ورگا. آدم شان صدیق کی پوچھنا آدم شان صدیق کی پوچھنا وہ ایکو یار ہزاراں ورگا. ایتھے اچھی سبحان اللہ پڑھدی سی. نہ اس دھرتی پیدا کیتا نہ چارے یاراں ورگا. آدم شان صدیق کی پوچھنا وہ ایکو یار بھئی ایکو یار ہزاراں ورگا. محبتوں سے کون دیتا ہے. کیسے
اس سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے. آخری بار کیا دوں کہ میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. میں بے قرار یا رسول اللہ میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری میں اس کے دل سے زندہ ہوں آپ میرے. میں اس یقین سے زندہ ہوں آپ میرے. میری خیال آپ سے نبی کرام میرا سلام سے جناب میرے فقط بڑی تھی آپ ایک رہنی کا آگے کر رہا ہوں تو جتنا بھی عزیز میں آ رہا ہے جناب سید بیدان شہباز سے آپ فرماتے ہیں عدم سے لائی ہے ہستی. عدم سے لائی ہے ہستی آرزو رسول. عدم سے لائی ہے ہستی عدم سے لائی ہے ہستی آرزو رسول. کہاں کہاں یہ بھکری ہے جستجوئے رسول. شیر میں اس کی پڑھنے کا اس کی بڑی شعبت ہے. شگفتہ گلشن زہرا ہر گلے ترے. شگفتہ گلشن زہرا ہر گلے ترے. عرش اعظم میں رسول ازلی لکھا ہے. عرش اعظم میں رسول ازلی لکھا ہے. ڈالی ڈالی پہ علی اور علی لکھا ہے. سب پہ حضرت اور علی لکھا ہے. سرخ پہ حسین بن علی لکھا ہے. گلشن زہرا شگفتہ گلشن زہرا ہر گلے ترے. کسی نظر کے رہی اور کسی کے پورے رسول مزہ کسی عجب تماشا ہو. عجب تماشا ہو اعلان حشر میں تیرا. عجب تماشا ہو. حضرت اقبال کے دوران جناب سید بیدان شہباز جی آپ فرماتے ہیں تو غنی الہر کا عالم ون فقیر روز معاشر خضر آئے پر پڑھی نہ کبھی کبھی حسابت نہ تجھی از نگاہ ہے از نگاہ ہے مصطفیٰ بنا پالی عجب تماشا ہو. میدان حشر میں بیدان اور صاحب نے کس سے کیا کہا عجب تماشا ہو. میدان حشر میں بیدان کہ سب ہو پیش خدا کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول سب ہو پیش خدا. اور صاحب نے بات کو آگے بڑھا دیا. آپ فرماتے ہیں اے تو مثال مجید و انسان اے تو مثال مجید و انسان کیوں روز معاشر سے اے ہراسا اے تو مثال مجید کیوں روز معاشر سے اے ہراسا اے تو جتنی ہے ناک پردہ وہی تو لے کے حساب سے وہی تو لے کے حساب تیرا. عجب تماشا عجب تماشا میدان حشر میں بیدان سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول. ذرا میدان کے لیے التماس کر رہا ہوں لیکن چونکہ بات اب اور جانب کر رہی ہے
تو جس کی عادت جانی ہے اس کا شعر لے لیں کہ ایسے پردیشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا، جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ میں دب کے ناز کلام لے رہا ہوں، محترم مکرم حضرت معاذ سید رفعت علی شاہ صاحب کی تشریف آئیے اپنے مخصوص انداز میں ان کی کتب کے خراج پیش کر کے ساتھ کیجیے گا جناب سید رفعت علی شاہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ میں تمام مفتیاں نے علامہ سب نمازی پرہیزگاراں کے گزارش ہے میری کہ میرے دو زخم نے پیراں دے وچ تے میں کھڑا ہو کے پڑھ نہیں سکتا، تو شاید کوئی محسوس کردا ہوئے کہ شاہ ہوراں نے کرسی کیوں منگوا لئی ہے۔ تو 70 سال دی عمر ہے تو میں کوشش کراں گا کہ اسی اتوار نوں میں اور ملک حنیف برقی صاحب بابا بلے شاہ دے عرس تو عارفانہ پڑھ کے آیا تے پائی خادم دا صدا سی تے نالے اول آمنہ دے چند دا ملاد سی، اسی انکار بھی نہیں سا کر سکتے تے ساڑی حاضری ضروری سی۔ تو جناب دی نظر صرف چند 4 ربائیاں ایک نعتیہ کلام جناب دی نظر کرانگے اور انشاءاللہ میں ایک نو چھڑ دے وانگے۔ موڈے کملی پئی ہوئیے تے ساڑیاں نجاتاں دے او ذمہ-داری سونے لئی ہوئیے تے کوئی چھلیاں تو لا پر دے تے او دی کی تعریف کراج دے یوسف زیبر دے تے کوئی پھلا وچ کلی ہووے تے او بیڑا نہیں ڈوبدا آج دا وارث علی ہووے تے کوئی چلیا تیر ہووے تے حشر دا ڈر کانا ہے، کوئی چلیا تیر ہووے تے داتا بھی پانی کھارے وچو لنگیا آئے تے داتا بھی آندے نے او سانو مولا علی رنگیا آئے۔ پڑھو پڑھو درود حضور اتے تے بغض حسد نو دلاں وچوں کڈ دے ہو روز حشر نو کملی ہی والے کملیوں آکھ دے سن اے تے میرا نو چھڈ دے جناب دی نظر میں جس طرح روٹین کیا سی میں اسی طرح 4 ربائیاں صرف ایک چھوٹا نعتیہ کلام جناب دی نظر ہوئے گا۔ کملی واہ مہربانہ زیشانہ تے وڈے کرم کمائے نی پلا ہوں بھی ککھاں وچ سن رول دے بختو میرے تے ککھو لکھ بنائے نی پلا ہووی تے کلر شور زمین سمیر بانا تے بوٹے کرم دے لائے نی پلا ہووی پتہ سب سردار نو کیتیاں دا تے پردے ایباں تے پائے نی پلا ہووی تے چوک دا پیا ہے عرش بھی فرش ولے کون رکھن غریباں تھی لاچے آیا پاویں
شاتے پامے گدا ہے سی تے ہر کوئی پھڑ کا صحابوے بھج آیا تے ایسا کرم کریم کمال کیتا جیڑا گیا بکھا رج رج آیا ناصر صدیاں باج بھی انج لگ دائی تے جی میں سونا زمانے تے اج آیا تو میں جناب دی پانی تھوڑا او میرا میں صرف نعت دی بیس بنان واسطے 2 ربائیاں اور اسے ربائیاں دی بیس سے ہوتے نعت ہے لکھاں قیدی ہو گئے آپ ہس ہس کے تے جڈا عربی جوڑیاں زلفاں کئی دل مڑی گئے سو رب دی تے جڈا ڈھول مروڑیاں زلفاں تے بن رات دے حاکم رات ہو گئی جدہ ساول چھوڑیاں زلفاں لکھا سامن آگے پنن دلئی تے جدو عربی نے چھوڑیاں زلفاں تے لکھ شمس کمر قربان کراں تیرے مدنی شہر جمالی تو لکھ تاج نوابی گول گداں تے تیڈی زلف ولیل دی کالی تو تے سب پیر پیغمبر صدقے نے تاڈی وکھری شان نرالی تو میں حاکم جنت وار دیواں تے تیرے روزے پاک دی جالی تو نعرہ تکبیر جناب جناب تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے سارے عروج آپ دے قدمات جھک گئے تاریکیاں دے فاصلے زلفاں تے مک گئے سارے عروج آپ دے قدمات چھک گئے جتنے بھی سردار مکہ سن صلح حدیبیہ میں جا کے جڑے بڑے بڑے جنہاں دیا توڑا جو سریا سن آ کے حضور دے قدمات چھک گئے تو جناب گزارش کر رہے ہیں پھلانو رب نے آکھیا تانو میں کی دیواں پھلانو رب نے آکھیا تانو میں کی دیواں سارے ہی رنگ یار دے ہوٹاں تے مک گئے سارے عروج آپ دے قدمات چھک گئے اسا آکھیا تھی کہ جو تو پڑھ کے ہیں ساڑھا گا اسی طرح ہی ہیں تو جناب دی نظر زلفاں دی سوں کدی رب سینے دی چام دے جذبے سی جیڑے پیار دے قسماں تے مک گئے سارے عروج آپ دے قدمات چھک گئے کعبے وچ مسجد نبوی وچ روضہ رسول دے جنت البقیع دے وچ کربلا نجف دے وچ نمازاں پڑھی دیاں تے اللہ دے سامنے کھلی نمازاں کیویں پڑھی دیاں اللہ دے
دے سامنے اے ذکر بھی بطول دے پترا تے مک گئے اے ذکر بھی رسول دے پترا سورہ نجران دے عیسائیاں دا جب مبالہ ہویا تو تے حسن حسین پتر بن کے جہان دے رہے اے ذکر بھی رسول دے پترا تے مک گئے سارے عروج آپ دے پترا تے مک آخری بان جناب رندانو ہون تے مہکدا ملدا بھی کس طرح رندانو ہون تے مہکدا ملدا بھی کس طرح سارے نشے حضور دے نینا تے مک گئے سارے نشے مذاق دے نینا کیا بات ہے شاہ جی کیا کہنی اللہ کے کرم میں سید الفاضل علی شاہ صاحب کے جناب مرضی سونی ایڑا نہ سمجھ نہ وہ کڑا نہ سامنے گرامی کاروائی کو بس یہ تین شیخ کے ذہن میں آ رہے ہیں ان کے فائدہ نصیب کی شیخ بہت بڑی ہو چکی خدمت کی شاعر ہم کی زبان وارث سے ولد سے کہتے ہیں علی شاہ چلا کے جوڑے شاہ نصیب الدین منصور علیہ السلام فرماتے ہیں دل میں کسی کو اور کا سایہ نہ جائے اب دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا ذکر رسول پاک بلایا دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا کیونکہ درد ایک مسلم مقام مصطفیٰ کرتی ہے مسلم مقام مصطفیٰ آپ ہوئے سے نام مصطفیٰ اور کسی اور دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا ذکر رسول پاک بلایا نہ جائے گا وہ خود ہی کام دلوں کی بات ہے وہ خود ہی جان لیں گے کہ ضائع نہ جائے گا وہ خود ہی جان لیں گے کہ ضائع نہ جائے گا ہم سے تو حال دل سنایا نہ جائے گا حال مسکین وکیل تغافل دورائے نینا بنائے بنیا کتاب مدار مدار دے گا علی ہو کھڑے لگائے چھٹیاں شباز ہجرا وہ خود ہی جان لیں گے بتایا نہ جائے گا ہم سے تو حالت سنایا نہ جائے گا اور ہم کو جزا ملے گی ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا مانے گا خدا بات ان کی عشق میں نصیب مانے گا خدا بات ان کی عشق میں نصیب پھر مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا پھر مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا سکے گا ذکر آپ کی ساتھ حضرت فاضل محتشم خطیب ذیشان وائل قطان اسی طرح سے سامنے مبالغہ نہیں کرتا بس ایک ٹیم باقی کرتے بڑا کام کرتا جو اللہ تعالیٰ نے جسے نہیں جانا اللہ اس کو بیان کرنا وسیع اللسان سماعت الکلام حضرت علامہ مولانا مفتی علی حیدر اشرفی صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں اللہ کے گرامی
اب میں نے تو بھی بات کی ہے لیکن پروگرام بدل گیا، اس کا پروگرام بدل گیا، تو چلے ایک شعر میں کہہ دیتا ہوں تاکہ وہ دعوت پہ آ جائے کہ سپنے دے وچ مینوں ماہی ملیا، سپنے دے وچ مینوں ماہی ملیا، تو میں گل وچ پانیاں پاواں نکراج کی بات نکراج کی بات ان کے چہرے پہ چھائے پتا رہے، نکراج کی بات ان کے چہرے پہ اچھا پتا رہے، روح سے سجدہ دیا دور جائے کہاں سارا چکا ہے، سپنے دے تینوں ماہی ملیا، میں گل وچ پانیاں پاواں کیوں؟ میں کہا رخ سے اٹھا، نقاب رخ سے اٹھا، یہ بڑی دیر ہو گئی، نقاب رخ سے اٹھا، نقاب رخ سے اٹھا، یہ بڑی دیر ہو گئی، اور تلاوت قرآن کیے سپنے دے وچ مینوں ماہی ملیا، میں گل وچ پانیاں پاواں، سپنے دے مینوں ماہی ملیا، میں گل وچ پانیاں پاواں، ڈردی ماری اکھ نہ کھولا، وہ کتے پھر بھی صدقہ جاتا، میں ڈردی ماری اکھ نہ کھولا، کتے پھر بھی چھڑنا چڑھاوا، ڈردی ماری اکھ نہ کھولا۔ اب آپ گرامی قدر ملک پاکستان میں اردو اور سارا کلام پیش کرنا کیونکہ اپنے شوہر آپ کی سوالوں کی مدد محترم مقرر مدد مہا نابی ملک محمد حنیف صاحب آپ سے پاس کروں گا تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کرتے ہیں سعادت حاصل کریں، نابی ملک محمد حنیف صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستانوں میری طرفوں السلام علیکم جی۔ میاں صاحب فرماؤندے نے کہ مسجد ٹھا دے مندر ٹھا دے جو کچھ ٹھیندا، ایک بندیاں دا دل نہ ٹھاویں سچا رب دلاں وچ رہندا۔ آ میرے 4-5 ویر آئے نے ٹھوکر تو، میری پہلی ملاقات آ ایتھے، اگے نہیں کوئی جان پہچان، میں کدی بھی نہ آتا بھی مینوں کوئی 5 منٹ ٹائم دو، بھاویں مینوں اینڈ تے پڑھا دے، نام ہی پڑھدا تے اہیں محفل سنن والے آ تے انہاں نے جانا اس کر کے۔ کون آیا اج دنیا اتے ہویاں گلی گلی روشنائیاں، ابراہیم گلشن دے وچ اج عجب بہار آیا، تیج نو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دہائیاں، آزم لال حلیمہ لے گئی، ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں دائیاں، نور نبی دا اس ویلے دا جدوں زمیں اسمان بھی نہیں سی، لو محفوظ نہ عرش نہ کرسی اجے کونو مکان بھی نہیں سی، تینا سورج نہ چن تارے اتیان زمان بھی نہیں سی، آدم آدم ہوا والا اوہ اجے نام و نشان بھی نہیں سی۔ چلو بڑے ہو گئے ہن بہ کے سنو، بڑے ہو گئے نہیں بڑے نے، بعد خدا دے سب تو افضل جدا کلمہ پڑھے خدائی، پڑھے درود خدا جس اتے جدا جبرائیل پھرا، جتھے کوئی رسول نہ پہنچے او دی اوتھوں دیت رسائی، آدم ایسا بہشت کی کرنا
जे ओदे दर दी मिले गदाई तू नहीं महरम शान नबी दा। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे बंदे भी दुनिया ते हैगे ने कि जेड़े तौबा नाउज़ बिल्लाह आंदे ने कि इन्ना कि सोने दा हिया करो कि जिन्ना वड्डा भाई है। अस्तगफिरुल्लाह। तो मेरी सरकार फरमाउंदे ने बेईमाना तेनू पता ही नहीं मेरे सोने दी शान की है। तो सरकार फरमाउंदे ने तू नहीं महरम शान नबी दा क्यों करना आए डबे बाकी ओनू अपने वर्गा आखें जिदे खादम नूरी खाकी तेज नू खालक कोल बुला के दसे सारे राज बुला की आज में ओदे वर्गा केड़ा जिदे सिर ते ताज लौला की। एक पासे महबूब खुदा दा एक पासे कुल खुदाई एडी शान ते एडी अजमत किसे होर इंसान नहीं पा ते सारे नबियां नालों उच्चा एडा उच्चा होर ना काई आदमी ओनू कौन कढावे जिदी रब करे वड्याई। तो मेरी सरकार फरमाउंदे ने जे तू ओनू नहीं ना मनदा ते भावें मत्थियां ते मरा पा ला हज कर ला नमाज़ां पढ़ ला जो मर्जी कर ला जे बस रहना ही की ते जे सरकार नूं नहीं ना मनदा तो कोई भी तेरा अमल जिहड़ा काबिल कबूल नहीं है। तो मेरी सरकार फरमाउंदे ने जे तू मोमन बनना चावें बन खिदमतगार नबी दा किस कम हज ज़कात नमाज़ां जे कर इनकार नबी जे तौहीद दी लज़्ज़त जावे पहलो कर इकरार नबी दा आज़म किस कम सजदे तेरे जिन्ना दिल विच प्यार नबी दा। ते साडा ते अकीदा ये होना चाहिए ना जान ना जान मेरे महबूबा मैं तां लगियां तोड़ नबेसा रात तेरी बिच रुल के मरसा ते पिछा ना कदी हटे सा शहर तेरे दे टुकड़े मंगसा तेरे कुत्तियां दे पैर चमेसा आज़म जान अमानत तेरी जदों मंग से पेश करे सा आवस नेड़े नेड़े ढोला सानू हर दम तेरियां लोड़ां दुनिया दे विच सजना बाजों नहीं पूरियां होंदियां थो जद दी कर मेरा इश्क सलामत क्यों होर किसे नल जोड़ा आज़म इश्क दा काफर थीवा ओ जे यार वलों मुख मोड़ा। पिछे लिस्ट बड़ी लंबी है तो मैं 5 मिनट ही मंगे सी ते आखिरी शेर ते मेरे नाल रल के आमीन आखो। वेखो अज कैसा महीना कैसा सरकार दी आमद दा ते अल्लाह दे हुक्म नाल कबूलियत है ते मेरे नाल रल के आमीन आखोगे अल्लाह पाक अपने घर दी अपने महबूब दे दर दी हाज़री नसीब फरमाए।
یا رب ہور نہ منگا تیتھوں مینوں یار دے دیس پہنچا دے جتھے جھاڑو دین فرشتے او سونا شہر وکھا دے جنہاں گلیاں وچ پھریا سونا انہاں گلیاں دی خاک بنا دے آزم دے جے کرم کماوے اینو یار دی دید کرا دے اب اب گرامی کے اللہ کلام کے ذرے اس خاص کے تابندہ ستارے ہوں گے ذرے اس خاص کے تابندہ ستارے ہوں گے اس جگہ آپ کے نال میں بات سنی تھی کہ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے جوتوں کے کئی تاج پڑے ہوتے ہیں زمین اس خاص کے تابندہ سوارے ہوں گے اس جگہ آپ کے نالین ستارے ہوں گے بشیر کے سامنے ہمارے فکر دانش کے لیے مشاہدے رہا ان کے نالین کو پیمند لگانے والے ان کے نالین کو پیمند لگانے والے کعبہ کو سرک کی منزل کا بتا دیتے رضی خاص کے تابندہ ستارے ہوں گے اس جگہ آپ نے نالین جنرل خاص کے تابندہ ستارے ہوں گے اس جگہ آپ نے نالین ستارے ہوں گے اور ان کے نالین کو ان کے نالین کو پیمند لگانے ان کے نالین کو پیمند لگانے والے کعبہ کو شہر کی منظر کا بتا کے جنرل خاص کے تابندہ ستارے ہوں گے اس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے اور پورے ملک اس لیے یسوع سرکار کو آٹوں میں سوارے ہوں گے وہ کلکار سونا سے پتھر بناوٹ ختم ہوگی سونے کے ساری سجاوٹ اس وقت میں بھی ایسی حد کر سکتی تھی تصویر کھینچی اسیرہ جدیدہ محمد بڑھا کے پورے ملک کی چھپائے جگہ کہ سرکارے کو آلوں میں سوارے ہوئے ایک میرے پیار میرے شاہ ایک میرے شاہ کہ شہنشاہوں کے تیرے ٹکڑوں کے شب و روز گزارے ہوں گے اور جملہ دینا میں سمجھتا ہوں یہ میری ایک بہت بڑی بات ہے کہ لوگ تو اس نے عمل کے چلے روزے انسان لوگ تو اس نے عمل لے کے چلے روزے انسان شبرا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے اٹھ کے ادھر تیرے جانے کو کرم جو قصور غریبہ خیال ہو جائے تو بے قصور کو محاصر کمال ہو جائے جو قصور غریبہ خیال ہو جائے تو بے قصور کو بھی حاصل کمال ہو جائے اجاز ہے میرے نبی کی اجاز کا وہ جس کو پیار سے دیکھے وہ حضرت بلال ہو جائے وہ جس کو پیار سے دیکھے وہ جس کو پیار سے دیکھے وہ حضرت بلال ہو جائے وہ ان کو پیار سے دیکھے وہ حضرت بلال ہو جائے ہم نے نظر کی صورت میں سنا نصر کی صورت میں بیار ذکار کے تاظر محتشم خطیب ہی شمان والد علی کا نام حضرت اللہ
مولانا مفتی علی حیدر نقشبندی صاحب تشریف لائیے گا اور اپنے وزیران سے نعرہ بلند کیجیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وملجانا ومأوانا الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والمزن والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا وزير له ولا مقارن له ولا مكازم له وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحد وحيدا وأحدا بلا مدد وجزب ووصف في الكمال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہیں، تمام ابا مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر امداد کن امداد کن ازرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل پیر کامل پیر کامل کاملہ رہنما بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. یا الہی میں تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں، در پنج تن پہ صدا کر رہا ہوں، میری لاج رکھنا اے رب محمد میں تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں. بعد از حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک سجہات بھی. درود و سلام رب کے محبوب دان غیوب والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخان نیر تابا شاہ نشین مہویشاں شاہ خوبا شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ تاجدار کائنات سرور کائنات جان کائنات والدہا کے چہرے والے واللیل کے زلفوں والے علم نشرہ کے سینے والے ید اللہ کے ہاتھوں والے ما زاغ البصر کے نینوں والے وما رمیتا اذ رمیتا کی شان والے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی شان والے ورفعنا لک ذکر کے ذکر والے. جہاں سونا قدم رکھے تو رب قرآن میں کہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. سونا سیر میں چلے جائے رب قرآن میں کہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یاسین کے سہرے والے، آمین کی کنڈل والے، مزمل کی چادر والے، زہرا کے بابا، حسنین کریمین کے نانا، ابو بکر عمر عثمان و علی کے آقا، میرے تیرے لجپال آقا محمد مصطفیٰ
मुजतबा खैरुल बरा। आपकी ज़ात मुबारका पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मालिक लम यज़ल से दुआ है, मेरा मालिक हमारा आना बैठना लम्हा लम्हा गुजारना इसको अपनी पाक बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज का हुसन उस्ताद नुक़बा फ़सीहुल लिसान हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अकबर साकी साहिब और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दाएं तरफ भी बाएं तरफ भी सना खान मुस्तफ़ा और सामने भी उशा खान मुस्तफ़ा शमेश के मुस्तफ़ा के परवाने और कैंची अमर सद्दू के गिरदो नवा में रहने वाले गुजूर मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह सूफ़ी साहब भी जलवा फरमाए, बुज़ुर्ग भी जलवा फरमाए। आज की मेरी हाज़री हमारे नमाजी मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब मोहतरम मोहम्मद खादिम हुसैन भाई जिन्होंने हुक्म फरमाया, आपके साहबजादगान मोहम्मद आज़म भाई, मोहम्मद आसिम भाई, मोहम्मद मोहसिन भाई, मोहम्मद कासिम भाई और जिन्होंने भी इस खूबसूरत महफिल पाक को सजाया। मालिक लम यज़ अगर किसी का नाम ले सका किसी का नहीं ले सका, लेकिन याद रखिएगा वो मदीने वाला सबके नामों को भी जानता है, वो मदीने वाला सबके चेहरों को भी जानने वाला है। बस गुफ्तगू शुरू है, मुझे जितना वक्त दिया गया मेरी तो कोशिश है उससे भी पहले जो अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल किया जाए। इसलिए बड़ी समझ ले कि मैं सिर्फ उलमा की मौजूदगी के अंदर सिर्फ एक सबक सुनाने के लिए हाजिर हुआ हूँ, सिर्फ सबक सुनाने। मैं कोई सिर्फ ना ही कोई आलम दीन या नहीं, सिर्फ उलमा के जोड़े सीधे करने वाला बंदा हूँ और सैयदादे के कदमों को जो खाक लग जाए मैं तो उसको भी अपने आप से अफजल समझता हूँ। हर बंदा अपना तारुफ़ करवाता है, मैं भी अपना तारुफ़ करवाता हूँ कि मेरी औकात सिर्फ इतनी है कि कल भी टुकड़ों पे उनके पलता था, अब भी टुकड़ों पे उनके पलता हूँ कि खाक मुझ में कमाल रखा है, बस मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है और डाल कर मेरे ऐबों पे पर्दा मुझको तो अच्छों में डाल रखा है, वरना ये एजाज कब का मर चुका होता, आका तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है, आका तेरे टुकड़ों ने। ये कागज़ के टुकड़े देखिए ना जी, ये जो चंद लुक में आप देते हैं सारे अहबाब, अगर आप में से कोई आपके बच्चों में से कोई बेटा तेन कल देते सन, आज आप नात खानों पे इतना देखिए खिदमत भी करते हैं, क्या कुछ नहीं करते, इधर से जोलियां भर के लोग जा रहे हैं। मैं ये बात कहना चाहूँगा, वजह क्या है? वो बात यही आती है, कहते हैं कारी साहब और क्या बात करते हो, ये जिस नबी की बात बताते हैं माल तो दूर की बात, उस नबी के लिए जान भी देने के लिए हाजिर हो जाया करते हैं, जान भी देने, माल तो फिर दूर की बात हो जाया करती है। फिर यही कहते हैं जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, आका आपने खरीद कर अनमोल कर दिया, आका आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। आप के सामने आयत मुबारक पढ़ने का शर्फ हासिल किया। मालिक ने फरमाया कुल बिफद्लिल्लाहि, महबूब आप इनको फरमा दो, बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, जब तुम्हें अल्लाह का फजल मिल जाए, उसकी रहमत मिल जाए, फ़बिज़ालिका फलयफ़रहू, फलयफ़रहू जमा का सीगा है, उलमा जलवा फरमाए। फिर क्या करना है? फिर फरमाया सारे खुशी किया करो। खुशी किस चीज़ की करनी है? फरमाया फजल मिल गया, रहमत मिल गई। फजल क्या है, रहमत क्या है? मुफस्सिरीन कलाम फरमाते हैं लोगों फजल भी मेरा मुस्तफ़ा है, रहमत भी मेरा मुस्तफ़ा हो जाया करते हैं। फजल भी मेरे मुस्तफ़ा हैं, रहमत भी मेरे मुस्तफ़ा हुआ करते हैं। अब सुनिएगा फजल कैसे हैं, रहमत मेरे मुस्तफ़ा कैसे हो जाया करते हैं। पूछा गया जिब्रील अमी से भी, जिब्रील जरा बता तो सही ना क्या क्या दुनिया के अंदर देखा है। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मैंने जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी देखा है, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम को भी देखा है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी देखा है, हज़रत यूसुफ का हुस्न भी देखा है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मैंने कब्र के अंदर जाते भी देखा है, आग को तकते भी देखा है, सारा कुछ करते देखा है। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को भी देखा, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी देखा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी देखा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी देखा, सारों को देखा है। जिब्रील बता तो सही ना हमारे बारे में क्या ख्याल है। अगर मेरी आवाज बुलंद नहीं हुई आप भी बोलिएगा। जिब्रील कहते हैं कल्लबतु मशारिकल अर्दी व मगारिबहा फलम अजिद रजुलन अफजल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह सारी कायनात को देखा है, सोने तेरे वर्गा हसी कायनात के अंदर किसी को नहीं देखा। फिर मैं ये जुमले क्यों ना कहूं। भाई देखिए है क्या कुछ
भाई क्या देखा है जिब्रील? बड़ी आप, मैं अगर चुप नहीं हूं तो आप भी बोल सकते हैं। एक बारी बोलो ऊंची आवाज ना, जरा बुलंद आवाज ना, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुहाडे ज़ोक नूं सलामत रखे। जेड़े जेड़े सही बैठे हो, जेड़े थक गए हो, बोलो जरा सुभान अल्लाह। भाई जुमले तो सुनो, मैं क्या जेड़े थक गए हो, लगदे सारे थके बैठे हो, लेकिन जेड़े खुश बैठे हो हुजूर दे मिलाद दे अंदर, हुण बोलो उच्चा आवाज ना सुभान अल्लाह। पूछा गया जिब्रील अमी क्या क्या देखा है? या रसूल अल्लाह सारा कुछ कायनात के अंदर देखा, सारी कायनात उल्ट पुल्ट करके देख ली है। सोने तेरे वर्गा सी कायनात के अंदर मैंने कोई नहीं देखा हुआ है। फिर कहने दीजिए ना कि लोगों साढ़े वर्गा सू दुनिया के अंदर नबी आया कोई नहीं, रब दूजा मुहम्मद बनाया कोई नहीं। रब दूजा मुहम्मद बनाया कोई नहीं। कैसा मुस्तफ़ा का हुस्न है, कैसा जमाल है, जिसने भी देखा कहा जिसके हुस्न का हो सारा जहां कैदी, जमाल उसको कहते हैं। तड़प उठे अगर दिल भी, फरमाया दमाल उसको कहते हैं। और चले जाना चांद के पास, ये तो कोई कमाल नहीं, चांद खुद चल के आए कमाल उसको कहते हैं। अरे चांद खुद चल के आए, चांद खुद चल के आए, कमाल उसको कहते हैं। लाइट आ गई, अभी कमाल हो गया, तू सफेर बोलो चीवाना सुभान अल्लाह। भाई कैसा मेरे मुस्तफ़ा का हुस्न है, कैसा जमाल है, कैसे हसीनो जमील व अमीना के लाल हुआ करते हैं। अब जुमले भी सुनिएगा सारे कायनात के अंदर भी, लेकिन बड़े बड़े बोले, लेकिन इधर बोलने वालों पे आला हजरत भी बोल पड़े। उन्होंने कहा हाजियो आओ आओ, फरमाया शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो। अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो। अगर किसी ने पीर मेर अली शाह भी बोल उठे, फरमाया तैफु सरा मिन तलअतिही वशज़ु बदा मिन वफरतिही फसकरतु हुना मिन नज़रतिही। नैना दियां फौजां हिन चढ़ियां, उनदे हत्थ मुहार जमानी है, उनदे दोजक ते सुल्तानी है, हथे गुम्मकले इंसानी है, मुख चंद बदर शाशानी है, मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूरा की हिम्मत बरियां। फरमाया इनू हस्ती दा उनवान आखां या रब सच्चे दी बुरहान आखां या अखियां दा कुरान आखां, इस सूरत नू मैं जान आखां, इस सूरत नू मैं जान आखां, जान आखां के जाने जहान आखां, सच आखां ते रब दी मैं शान आखां, जिस शान तो शाना सब बनिया। फिर कहा सुबहान अल्लाह मा अजमलका मा सनका मा अकमलका, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, उस्ताद हकी किथे जाड़ियाँ। फिर भी जिन्होंने भी हुजूर के चेहरे को देखा तका फिदा हो जाया करते हैं। किसी ने हुजूर के चेहरे को देखा तो बोल पड़े, फरमाया मा राअयतु शय्यन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा भी बोल पड़े, फरमाया कि हर चीज़ से या रसूल अल्लाह जो हसीन हुआ करते हैं उसे आमीना का लाल कहा जाया करता है। फरमाया मा राअयतु शय्यन अहसन मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा हुस्न है, आपका ऐसा कमाल है, ऐसा हुस्नो जमाल है। भाई कायनात के अंदर जिसने भी देखा है तो फिदा होता चला गया है। किसी ने भी हुजूर का देखा चेहरा तो देखने के कहने लग पड़े कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया वो जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है, सच गया वो जिसने भी मोहम्मद की अदा। इमामुल अंबिया सरवर कोनो मकां, फरमाया कि इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माया, फरमाया कि रब ने फरमाया जहाँ जहाँ सोने मेरा जिक्र होगा वहाँ वहाँ सोने तेरा भी साथ जिक्र शामिल हो जाया करेगा। जहाँ जहाँ मेरा जिक्र होगा वहाँ वहाँ तेरा भी साथ जिक्र शामिल होगा। क्या होगा? अगर आज़ान के अंदर मेरा जिक्र है तो सोने तेरा भी जिक्र शामिल होगा। अगर नमाज के अंदर मेरा जिक्र है फिर तेरा भी जिक्र शामिल होगा। कायनात के अंदर अगर आसमानों पे मेरा जिक्र होगा फिर तेरा भी जिक्र शामिल होगा। अगर ज़मीन पर मेरा जिक्र होगा फिर तेरा भी जिक्र शामिल होगा। आसमान के सितारे जिसका जिक्र करेंगे फरमाया कि वो मेरा भी जिक्र करेंगे, तेरा भी जिक्र होगा। अगर ये सूरज मेरा जिक्र करेगा फिर तेरा भी जिक्र होगा। अगर ये सितारे मेरा जिक्र करेंगे फिर तेरा भी साथ जिक्र होगा। अगर कायनात के अंदर सारे नबी मेरा जिक्र करेंगे सोनिया तेरा भी जिक्र होगा। अल मुख्तसर जहां तक मुझ खुदा की खुदाई है वहां तक सोनिया तेरी मुस्तफाई हो जाया करती है। वहां तक सोनिया वहां तक मुस्तफा की मुस्तफाई है। फिर कायनात के अंदर जिसने जिसने भी चेहरा मुस्तफा को देखा वो बोलता चला गया, क्या क्या कुछ नहीं कहा। फिर यही भी कहने के बाद आगे ज़हूरी साहब भी बोले, फरमाया ना अर्शी न फर्शी न खाकी न नूरी, जमाने ते कुछ भी ना हुंदा ज़हूरी, किसी शायद अभी इत्थे साया ना हुंदा जे रब ने मुहम्मद बनाया ना हुंदा। भाई किसी शायद अभी
کسی شاید ابھی اتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا. لیکن یہ دیکھیے گا حضور کا حسن و جمال کیسا ہے، مقام کیسا ہے، رتبہ کیسا ہو جایا کرتا ہے. اگر دیکھیے گا آج حضور کا میلاد سجائے گئے، اکثر ابار یہ احباب ذی وقار، کچھ نمازی، کچھ سارے احباب ذی وقار، کچھ شاقان مصطفیٰ، شمع عشق مصطفیٰ کے پروانے، جتنے بھی محبوب اور جتنے بھی احباب جو ہے اچھے ہو جایا کرتے ہیں. اب یہ جملے کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے گا ہر بندہ آ کر بول ہی کوئی نہیں سکتا ہے. ایک باری بلند آواز نہ بولو ذرا سبحان اللہ. ابھی بھی کچھ بندے بولے، کچھ بندے چپ ہیں، ان کے لیے جملے کہہ رہا ہوں، خاص طور پر جملے توجہ. دیکھیے نا نکتہ کہ آپ نے جملے پہلے سنے ہیں. ہر بندہ حضور کی محفل کے اندر آ کر بول ہی کوئی نہیں سکتا ہے. ہر بندہ نہیں بول سکتا ہے. ہر بندے کے بولنے کے اندر جرات ہی کوئی نہیں. ہر بندہ نہیں بول سکتا ہے. جب ابو جہل بھی لے کر گیا نا کنکریاں، آپ بتائیں نا میری مٹھی کے اندر کیا ہے اگر اللہ کے سچے نبی ہیں. حضور فرمایا میں بتاؤں تیری مٹھی کے اندر کیا ہے، یا مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوا کرتا ہوں. اگر مٹھی والی چیز بولے، حضور نے اگر کہنے لگا اگر مٹھی والی چیز بول پڑے تو بڑی بات ہے. حضور نے نگاہ نبوت ڈالی. پتہ چلا ہر بندہ نہیں بولتے، جس کے اوپر نگاہ ہو جائے وہ پھر محفل میں آ کر بھی بول پڑتا ہے. حضور نے نگاہ نبوت ڈالی، پتھر بھی بولے، کنکریاں بھی بولی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر دوسرا بھی بولے آج یہ جملے یہی ہیں، اور لوگوں ساڈے نبی ورگا آیا کوئی نہیں، رب دوجا محمد بنایا کوئی نہیں. ساڈے نبی ورگا آیا کوئی نہیں، رب دوجا محمد بنایا کوئی نہیں. بھائی رتبہ کیسا ہے، مقام کیسا ہے. آج ہر بندے نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہر بندے نے کہنا شروع کر دیا بھائی اللہ کے ولیوں کو نہ مانا جائے. بھائی وہ تو غیر اللہ ایک پر مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے ہیں. آسا بھی کیا آسا بھی دہی کہنے ہیں، پر میں جو مکھی کا پر نہ بنا سکے اسے غیر اللہ کہا جاتا ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں، اسے غیر اللہ کہتے ہیں. لیکن فرمایا جو ایک عصا مار کر چشمے جاری کر دے اسے کلیم اللہ کہا جاتا ہے. جو ایک ٹھوکر مارے تو مردے کو زندہ کر دے اسے نجی اللہ کہا جاتا ہے، اسے روح اللہ کہا جاتا ہے. جو کشتی پر سوار ہو لیکن کشتی نہ ڈوبے اسے نجی اللہ کہا جاتا ہے. جس کو آگ کے اندر ڈالا جائے لیکن جس کو آگ نہ چھوئے لوگوں اسے خلیل اللہ کہا جاتا ہے. میرے جملے ضائع نہ کریے گا. اسٹیج کے پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک اپنی گفتگو مکمل کر رہا ہوں. کوئی زبان کوئی لب خاموش نہیں. میں نے کہا جملے سنیے گا. جس کی گردن کے اوپر چھری چلے مگر نہ چلے اسے ذبیح اللہ کہا جاتا ہے. اور جو ایک سجدہ کر کے پوری امت کو بخشوا دے اسے حبیب اللہ کہا جایا کرتا ہے. فرمایا جو ایک سجدہ کر کے، فرمایا جو ایک سجدہ کر کے ساری امت کو بخشوا دے، فرمایا اسے حبیب اللہ کہا جایا کرتا ہے. یہ رتبہ ہے، یہ مقام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. امام جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی جملے بولے. امام جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی بول کر کہتے ہیں، فرمایا جس نے بھی جس جگہ پر بیٹھ کر حضور کے تذکرے کرتا ہے اس دن سے لے کر اگر سال تک رب پورا سال ہی رحمتوں کی برسات فرما دیا کرتا ہے. امام جوزی کہتے ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی جانور ادھر سے بھی آتے ہیں، جانور ادھر سے بھی آ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. حضرت آمینہ فرماتی ہیں آسمان کے تارے بھی کر کے قریب مبارکیں دے رہے ہیں، نبی میں مبارکیں دیتے ہیں، حوریں بھی مبارکیں دے رہی ہیں. فرمایا وجہ کیا ہے؟ اے آمینہ تجھے مبارک ہو، تیرے گھر کے اندر کوئی عام نہیں بلکہ نبیوں کا سردار تشریف لے کر آیا ہوا. اے آمینہ تیرے گھر کے اندر جو تشریف فرما ہوا ہے وہ کوئی عام نہیں بلکہ نبیوں کا سردار ہوا کرتا ہے، نبیوں کا سردار کہا جایا کرتا ہے. یہ حضور کا رتبہ، حضور کا مقام، یہ حضور کی رفعت ہوا کرتی ہے. آخری جملے سنیے گا. کائنات کے اندر دیکھیے گا اب میرے جہاں تک ہوں وہاں تک اگر یہاں تک ہوں تو میری حد یہی ہے، یہاں تک ہاتھ بلند کر سکتا ہوں، اس سے آگے اوپر نہیں ہو سکتا ہے. لیکن آج لوگوں نے معاملات کو تولنا شروع کر دیا، حضور کی شان کو مقام کرنا. کہ اگر یہ یاد رکھیے گا حضور کے پسینے کی جو فضیلت ہے ہم تو وہ بھی کوئی نہیں بیان کر سکتے ہیں. ہم ذکر کر کے اپنے آپ کو برکتیں، اپنے آپ کو رحمتیں، اپنے آپ کو سارا کچھ مل رہا ہوتا ہے. پھر یہ یاد رکھیے گا جہاں تک میں ہاتھ اٹھاؤں یہ میری حد ہے. رب فرماتے ورفعنا لک ذکرک، سونیا تیرے خاطر ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا ہے. میں نے کہا رب کے بعد کی بلندی تک حد ہے وہ تو بتا دے. مصطفیٰ کے ذکر کی حد میں تجھے بتا دیا کرتا ہوں. بھئی کیسا حضور کا ذکر ہے.
بھائی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. بھئی یہ نعرہ ہی ایسا نعرہ ہے الحمدللہ. ہم تو بابا جان بھی ایسی کہا کرتے، بابا خادم حسین رضوی فرمایا کرتے لوگو حضور دا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ تانوں جڑا نا دیوانہ کمن، اس طرح کرو کہ لوگ تانوں پاگل سمجھن، مجنوں سمجھن. لیکن پھر آپ بھی یہ کہا کرتے تھے، فرمایا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بھئی آج حقیقت بات ہے، آج بندے کہنے نے جی ہوتا کیا ہے، یہ جتنے بھی مرزا جیل میں پھڑے گئے تھے بھئی چنگا نہیں ہویا. بھئی ہونا ہی ایسے لوگوں کے ساتھ، یہ کیسے جملے تھے. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا بابے تھے کچھ ہے کوئی نہیں. آپ بھی جو دنیا کے اندر بابا خادم حسین رضوی کی تصویر اپلوڈ کی جائے تو آئیڈیاں بلاک ہو جاتی ہیں، جتنے بھی آئیڈیاں بلاک ہو جاتی ہیں. میں نے کہا بتا جس کی تصویر کے اندر اتنی جرت ہے پھر بتاؤ اس کے نام کے اندر کتنی جرت ہوگی. جس کے نام کے اندر اتنی جرت ہے اس کے خطاب کے اندر کتنی جرت ہوگی. جس کی تقریر کے اندر اتنی جرت ہے پھر بتا تو صحیح نا خادم حسین کے اندر کتنی جرت ہوگی. اگر خادم حسین کا یہ مقام ہے پھر حسین ابن علی کا کیا مقام ہو جایا کرے گا، پھر حسین ابن علی کا کیا رتبہ ہوگا. کیا اس سے بھئی ایک جملے یاد آ گئے. یہ تقریر تو مقرری تھی لیکن محسن رضوی صاحب آپ جو ہیں علماء کی موجودگی کے اندر، یہ میری پچھلے دنوں کے اندر وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی. وہ تقریباً جو ہے میرے خیال سے تقریباً 4 یا 5 اتنے لاکھ کے بھی زیادہ قریب وہ ویڈیو چلی. وہ ایک پانی کے اوپر میں نے بڑی ریسرچ کی، پانی کے اوپر بڑی خاص طور پر بڑی توجہ چاہتا ہوں. خادم بھائی توجہ کیجئے گا، میری حاضری بس مکمل ہے. ایک پانی کے اوپر بڑی ریسرچ کی گئی. یہ دیکھیے گا اگر یہ نکلے زمین سے آپ کے لیے خاص طور پر بڑی توجہ، ایک ایک جملے کے لیے کچھ الفاظ خود کے بھی ایڈ کیے ہوئے ہیں لیکن جملے سنیے گا. اور خاص طور پر حافظ محمد اکبر ساکی صاحب آپ سے دعا لیتے ہوئے، اگر یہ زمین سے نکلے تو اس کو پانی کہتے ہیں. سنیے گا الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، صبح ہو دوپہر ہو شام ہو ربیع الاول ہو جون سا بھی مہینہ ہو، حضور کا ذکر اور حضور کے آل کا ذکر کسی مہینوں یا کسی دنوں کو محتاج نہیں ہوا کرتا ہے. جملے اگر یہ نکلے زمین سے تو اس کو پانی کہتے ہیں، اگر یہ آسمان سے برسے تو اس کو بارش کہتے ہیں، اگر یہی جو ہے جم کر گرے تو اس کو اولے کہتے ہیں، اگر یہی جو ہے جم کر گر جائے تو اس کو برف کہتے ہیں، اگر ایک جگہ پہ جمع ہو جائے اس کو جھیل کہتے ہیں، اگر یہی پانی جو ہے تھوڑا وسیع ہو تو ندی کہتے ہیں، اور زیادہ وسیع ہو جائے تو دریا کہتے ہیں، اور زیادہ وسیع ہو جائے اس کو سمندر کہتے ہیں، اگر یہی پانی جو ہے پھولوں کے اوپر گرے تو اس کو شبنم کہتے ہیں، اگر یہی پانی پھولوں سے نکلے اس کو عرق کہتے ہیں، اگر یہی پانی جسم سے نکلے اس کو پسینہ کہتے ہیں، اگر یہی پانی آنکھ سے نکلے لوگوں اس کو آنسو کہتے ہیں، اگر یہی پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڈی سے نکلے اس کو آب زمزم کہتے ہیں، اگر حضور کی انگلیوں سے نکلے تو اس کو آب کوثر کہتے ہیں. اس پانی کو جو پئیں انہیں شیخین کہتے ہیں. اب کوئی آپ کی زبان خاموش نہیں، اس پانی کو جو پئیں انہیں شیخین کہتے ہیں. جو زبان محمدی کو چوسے انہیں حسنین کہا جایا کرتا ہے، حسنین کریمین کہا جایا کر دے. زبان محمدی کو چوسے، جو زبان محمدی کو چوسے انہیں حسنین کہتے ہیں. گفتگو مکمل ہے. مالک لم یزل سے یہی دعا کر رہے ہیں کیونکہ نقش بندی ہوں، اپنے پیر کا ذکر تو آخر کے اندر یہ جملے کہا کرتا ہوں. بھئی کائنات کے اندر بڑے بڑوں کو رتبہ ملا لیکن فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد کائنات کے اندر جس کا سب سے زیادہ مرتبہ ہے اس ہستی کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. اس ہستی کو بھی اگر جملوں کو ساری حدیث مبارکہ کو ایک جمع کر کے پیش کر دوں، میں نے کہا کائنات والو جس کو حضور کے بعد مصلی ملا اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. کائنات کے اندر جس نے اپنی بیٹی حضور کے نکاح کے اندر دی اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں. جو غار کے اندر پہلے داخل ہوئے اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں. جس نے سانپ کا ڈسنا بھی برداشت کیا اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں. جس سے رب بھی راضی ہو اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں. جس سے مصطفیٰ بھی راضی ہو انہیں صدیق اکبر کہتے ہیں. او کائنات والو جس کے کندھوں پہ حضور جلوہ فرما ہو اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں. اور کائنات کے اندر جس کے گھر کے اندر دلہا بن کے چلے جائیں حضور کے گھر
کے اندر جو دلہا بن کے آئے اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں، جس کے گھر کے اندر حضور دلہا بن کے چلے جائیں انہیں صدیق اکبر کہا جایا کرتا ہے، انہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کی رفعت، آپ کی بلندیاں، یہ ذکر ختم ہونے والا ہی نہیں، اسی لیے تو کہا جاتا ہے، فرمایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے سے بلکہ ہمارے وجود میں بھی طاقت ملتی ہے، مالک برکتیں بھی عطا فرما دیتا ہے۔ مالک لم یزل سے دعا ہے میرا مالک ہمارا آنا بھی اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، ہمارا ادھر بیٹھنا بھی اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور خاص بالخاص دعا کرتے میرا مالک خادم بھائی کے والد محترم کی مالک کامل بخشش عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔ مکرم عزت مآب حضرت علامہ مولانا مفتی حیدر کشمیری صاحب دوران جناب حضرت صاحب تشریف لائے علامہ محسن مفتی صاحب اس نے طرف سے خوش آمدید حضرت تحسین التبلیغ پیش کرتا ہوں۔ حضرت نے جملہ کہا تو مجھے ایک شعر یاد آیا کہ یہی پانی اگر دودھ پہ ہو تو شمع اور اگر آگ سے پکے تو آنسو، لیکن اشارہ نصیحت کی نصیحت گزرنے کا بات پیش کر رہا ہوں کہ پیش خیمہ ہے تلاقوں کا یہ دو چار آنسو، پیش خیمہ ہے تلاقوں کا یہ دو چار آنسو، حشر ڈھائیں گے بیاد شہر شرار، پیش خیمہ ہے تلاقوں کا یہ دو چار آنسو، حشر ڈھائیں گے بیاد شہر شرار آنسو، یوں مچلتے نہیں میری آنکھوں میں بے کار آنسو، یوں مچلتے نہیں میری آنکھوں میں بے کار آنسو، داستان تیرے ذرے میں سناتی ہے یہی چار آنسو، اور ہم فقیروں کی یہی نرز یہی سرمایہ، ہم فقیروں کی یہی نرز یہی سرمایہ، پیش کرنے کے پہنچ کر سرے برباد، پیش کرنے کے پہنچ کر سرے برباد حاصل۔ اب آپ جناب قدر التماس گزار ہوں جناب علی رضا صاحب سے تشریف لائیں اور وقت کی نزاکتوں کو مروب خاکہ رکھتے ہوئے کرام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں جناب علی رضا صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، نعرہ غوث۔ 5-6 منٹ لانے ٹائم بڑا ہو گیا ہے، مہربانی۔ نعرہ ختم نبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود پاک کی سکین سے پڑھے، ہم پڑھتے ہیں، سرکار سنتے ہیں، باوجہ حضرت الاسلام کا نذرانہ پیش کیجیے سرکار کی بارگاہ میں، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آباد ہیں، غلام محفل کو سجاتے ہیں کہ آباد ہیں، اور چاند تاروں میں نصیر، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، صلی اللہ علیہ یا
وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہمیں چمک ملی تو حضور کا صدقہ ملی. مل کر پڑھتے ہیں. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہ نجدی منافق یہ گندا ہے واللہ. ولازت کا بلکہ بلندہ ہے واللہ. جہنم میں نام اس کا بندہ ہے واللہ. آقا جو مردہ کہے خود وہ مردہ ہے واللہ. تو زندہ ہے واللہ. تو زندہ ہے واللہ. تو زندہ ہے واللہ. تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور آخری دو شعر. نبی سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے. دنیا دے دو جہانا دے مختار آ گئے. گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی. گھر آمنہ دے ہو گئی. گھر آمنہ دے ہو گئی. گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی. ویکھن فرشتے آپ دا رخسار آ گئے. ویکھن فرشتے آپ دا رخسار آ گئے. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے. مائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب. مائی حلیمہ جاگ اٹھے. مائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب. گودی وچ تیری نبیاں دے سلطان آ گئے. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے.
عرش کی افضل عرش کی افضل تنگ ہے شخص میں آسمان ہے جانے مراد اب ہے آئے تیرا فرمان عرش پہ تالا چھیڑ چھاڑ عرش پہ تالا چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ روکنا کام جدھر لگائی انہی ہی داستان کان جدھر لگائی انہی ہی داستان ہے خوف لگا رضا ذرا خوف لگا رضا ذرا تو ہے اپنے مصطفیٰ خوف لگا رضا ذرا تو ہے اپنے مصطفیٰ امان اب اب جنابی نوجوان تصویر کو کھاتے ساتھ جو وہ اپنے لگ پہ میں کاروائی کو آگے بڑھا رہا ہوں آپ کی سوالوں کی میں دعوت دے رہا ہوں کو محبت پیش کرنے کے لیے محترم جناب عبداللہ رفیع صاحب تشریف لائیے گا اور اللہ نے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی میں بیگ پڑھ سکتا ہوں صاحب میں بڑا بندہ میرے کو کھلوتا نہیں ہے نہ چل جاتا سیدھی گل ہے یہ کتنے لاؤنا ہی اپنا جواب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے والوں سب بچیاں بزرگاں ادب دے نال السلام علیکم تے درود ایتھوں بھی پڑھیے تے او اللہ قبول کر لیندا ماشاءاللہ مفتی صاحب بیٹھے سونا ہے مختصر بیان ہے میں نا جی مختصر جہا بیان کرنا ہے شہنشاہ دا صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جبریل استاد فرشتیاں دا نہیں سی جاندا عشق دا او راز کیے جتھے عشق دے نال سرکار پہنچے بھلا عقل دی اتھے پرواز کیے گنج شکر دا پیرے راز جانے یارے باندھی کر دیتا ہے پتر ساڈی یار ساڈے نال تیرا کہڑے گل سی بڈھے بندے لہر کھینچ رہے ہیں اچھا اے ساز کی تے راز کی او پھر رب نو مستانیاں کبھی سجدہ خالصہ رہن دے تے پہلو تو پوچھ نماز کی
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। चलो बाबा जी
ہویا جے اے نیتی
ہویا حسین نو چاراں او باری پہلا مراد کو دے اماں دی دوجا نانے دی اسواری تیجا مراد پیٹ خنجر جتھے سید نواز چوتھا مراد سرنوک میرے اتے باہو جنوں ویکھے خلقت اے ساری اور مذہب کی ہے قلم ہے آپ لبا اور مذہب فرق تمام ہوا اور مذہب کی ہے تمام عمر لکھا اور مذہب کی ہے سفینہ چاہیے اس پہلے سے خراب کے لیے ہمیں کلامی کلاس واقعات لائٹ اور یو پی ایس اس کا بھی پتہ کوئی نہیں تو میں بھائی صاحب کی لازم سے بلا تاخیر غالب سرائے خواجہ ویدہ خدا سے ذات باب مکتوبہ غالب محمد ہم سے تو بیان ہو نہیں سکتا یہ کوشش ہے جو کبھی ہوتی ہے ہمارے لیے یہ فخر اور شرف ہے ان کی بات میں قبول ہوتی تو آپ کی سماعتوں کی نظر محترم محتشم حضرت علامہ مولانا محمد محسن ندوی صاحب سے درخواست کروں گا آپ تشریف لائیں اور اپنے مقصودات سے کیا جائے حضرت علامہ مولانا محمد محسن ندوی صاحب آپ سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیے گا اور اپنے مقصودات سے آدھی آپ سے تحقیق فرمائیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واكبره تكبيرا واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس
حضور کے سامنے حضور کائنات کی ہر چیز کو جانتے ہوتے سامنے جب میں بچے ہوتے تھے بابا مجھے صاحب کے اندر میں اور آپ بیٹھ کر کیا بلکہ جس لیے سے بیٹھے ہیں نظر مانے کے لیے سے بیٹھے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ عقیدہ ہے ہمارا اور کیوں نہ بتاؤ یہ عقیدہ اللہ نے جانوروں کو بھی عطا فرمایا اس کو نام سنایا جانوروں کا بھی یہ عقیدہ ہے وہ الگ بات ہے انسانی شکل کے اندر کچھ جانور ایسے بھی ہیں ایک بھیڑیا جنگل کے اندر اس چرواہے کی بکری کے پاس آیا اور اس نے آ کر ایک بکری کو کھایا بھیڑیے کا کام ہے بکری کو کھانا بھیڑیے کا کام ہے بکری پر حملہ کر کے بکری کو اٹھا کر لے جانا چرواہا جو تھا اس کے پاس ایک ڈنڈا تھا ایک چھوٹا جو بکریاں چلاتی ہیں نا اس کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے جانوروں کی حفاظت کر سکے تو چرواہے کے پاس ایک ڈنڈا تھا اس نے بھیڑیے کا پیچھا کیا بھیڑیے کو ایک دو ڈنڈے لگائے بھیڑیے نے وہ بکری چھوڑی اور چھوڑ کر کے بھیڑیا ایک ٹیلے کے اوپر بیٹھ گیا اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی وہ انسانوں کی طرح بولا اور کہنے لگا او اللہ کے بندے اللہ نے مجھے رزق عطا کیا بکری کی صورت میں تو نے میرا رزق چھین لیا حالانکہ بکری تو اس یہودی کی تھی اس چرواہے کی تھی اللہ نے مجھے رزق دیا تو نے میرا رزق چھین لیا اللہ اکبر وہ چرواہا کہنے لگا یار بڑی عجیب بات ہے آج سے پہلے میں نے کبھی بھی بھیڑیے کو انسانوں کی طرح بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا عجیب بات ہے اب تو بھیڑیے بھی انسانوں کی طرح بولنے لگ گئے سبحان اللہ قربان جائیے بھیڑیے نے جب اس شخص کی بات سنی اس چرواہے کی تو کہنے لگا او تو میرے بولنے پر تعجب نہ کر عجب من ھذا رجل فی النخلات بین الحرتین میں تمہیں ایک اس سے بھی بڑی عجیب اور اس سے بھی بڑی تعجب خیز بات بتاتا ہوں کہنے لگا وہ کیا بھیڑیے نے کہا جا اللہ تعالیٰ نے کھجوروں والے شہر کے اندر پہاڑوں کے درمیان ایک اللہ نے اپنا ایسا نبی بھیجا ہے یخبرکم بما ہوا وبما ہوا کائن جو کچھ ہو چکا تھا اس کی بھی خبریں بتا رہا ہے جو کچھ قیامت تک ہوگا اس کی بھی خبریں عطا فرما رہا ہے تو میرے بولنے پر تعجب کر رہا تو میں نے کہا 4 ٹانگوں والا بھیڑیا اس کا تو یہ عقیدہ ہے کہ نبی کو غیب آتا ہے لیکن 2 ٹانگوں والے بھیڑیا کو اب سمجھ آئی بات کہ سنی ان کے پیچھے کیوں نماز نہیں پڑھتے اب سمجھ آئی بات کہ سنی ان کے پیچھے کیوں نمازیں نہیں پڑھتے جن کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں او عمل ٹھیک نہ ہو سرکار قبلہ کی طرف تھوک پہنے والے شخص کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں مجھے بتائیں ایک بندہ تھوک صرف پھینک کے قبلہ کی طرف منہ کر کے حضور اپنے صحابہ کو منع کر دیں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی جو سرکار کے نبوت پر حملہ کرے جو سرکار کے علم غیب پر حملہ کرے جو حضور کے اوصاف پر حملہ کرے حضور کی شان گھٹانے کی کوشش کرے ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتے
اس لیے اپنا قبلہ بھی ٹھیک کرنا چاہیے، اپنا امام بھی ٹھیک کرنا چاہیے۔ تو میرے محبوب کے غلاموں، اس دنیا کے اندر اس مہینے کے اندر وہ محبوب تشریف لے آیا جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا جو کسی کو عطا نہیں فرمایا، اور پھر رب نے علم عطا کر کے اس کی قسمیں اٹھائیں، اس کی قسمیں اٹھائیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے جو رب نے اپنے محبوب کو علم دیا وہ عام علم نہیں دیا، بڑا ہی عظیم اور عظمت والا قسمیں جو اٹھا رہا۔ اور لین سے مراد حضور کا دامن عفو و کرم ہے، حضور کا دامن شفاعت ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب مجھے تیرے علم کی بھی قسم ہے، تیرے دامن شفاعت کی بھی قسم ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں پیش آئیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ کچھ خبر بھی ہے فقیرو، قیامت کا دن کچھ خبر بھی ہے فقیرو، آج وہ دن ہے کہ وہ خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے۔ اور خدا نے وسعتیں دی ہیں وہ دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ حضور نے قیامت والے دن ہماری شفاعت کرنی ہے، اور وہ شفاعت بڑی اعلیٰ شفاعت ہوگی، بڑی اعلیٰ شفاعت ہوگی۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا اگر ایک ایک چیز کو بیان کرنا شروع کر دیں تو گھنٹوں درکار ہے، لیکن اتنا ذہن میں رکھیے وہ شفاعت ایسی شفاعت ہے کہ کوئی بھی سرکار کا امتی حضور سے محبت کرنے والا اگر گناہوں کی بنیاد پر دوزخ میں بھی چلا جائے گا، سرکار شفاعت فرما کے اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ اس سے بڑی شفاعت ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس شفاعت کی قسم اٹھائی۔ مزید آگے چلیے، تیسرا معنی والضحیٰ سے مراد حضور کے کمالات ظاہریہ، ظاہری کمالات جن کو ہر آنکھ نے دیکھا۔ کبھی سرکار انگلیوں سے پانی کی چشمے جاری کر، کبھی حضور کھارے کنویں کے اندر لعاب دہن ڈال کر کے کنویں کو میٹھا کر، کبھی حضور گنجے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے بال اگارے، کبھی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار جسم کے اوپر ہاتھ رکھ کے صحت یاب فرما رہے ہیں، کبھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹوٹی ہوئی ہڈی کے اوپر لعاب دہن لگا کر اس کو تندرست فرما رہے ہیں، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ نکلی ہوئی کو آنکھ کے اندر دوبارہ رکھ کر کے لعاب دہن لگا کر کے اس کو درست فرما رہے ہیں، کبھی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بخار ہو جائے کسی صحابی کو تو سرکار پیالے کے اندر ہاتھ رکھ کے اس کو شفا والا پانی عطا فرما رہے ہیں۔ بلکہ یہ تو چھوٹے چھوٹے موضوع ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا بڑا موضوع دکھائیے تو حبیب یمنی نے جب یہ کہا تو امام الانبیاء نے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ہر آنکھ نے دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی، حضور نے اشارہ کیا، سورج الٹے پاؤں واپس آ گیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اب بھی تجھے نہیں نظر آتا؟ وہ کہتا ہے نا دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، دیکھنے کے لیے وہ آنکھ صدیق اکبر کے پاس ہے، وہ آنکھ عمر فاروق کے پاس ہے، وہ آنکھ حضرت عثمان غنی کے پاس ہے، وہ آنکھ حضرت علی المرتضیٰ کے پاس ہے، جنہوں نے سرکار کو دیکھا تو کبھی بڑے بھائی جیسا نہیں کہا، کبھی نبی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ ہمارے جیسے ہیں، کبھی نبی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ نبی توبہ نعوذ باللہ ہمارے جیسا کھاتے پیتے ہیں، لیکن جب بھی انہوں نے دیکھا تو اس کسی نے کہا حضور تو ایسا ہے کہ ان کا چہرہ دیکھ کر لگتا ہے جیسے دن ابھی چڑھا ہوا ہو، حضور کا چہرہ ایسا ہے جیسے چودھویں کا چاند ہو۔ جب بھی سرکار کو پکارا یا رسول اللہ کہہ کر پکارا، یا حبیب اللہ کہہ کر پکارا، اور آگے تو حد کر دی صحابہ نے، کبھی پکارا تو فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ کہہ کر۔ زندہ باد، زندہ باد، لبیک۔ کسی صحابی نے حضور کو اپنے جیسا نہ یہ کہا کہ حضور کا ادب بڑے بھائی جیسا کرنا چاہیے،
نہ یہ کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری کمالات سب نے دیکھے، اور واللیل اذا سجا سے مراد ہے حضور کے باطنی کمالات، حضور کے باطنی کمالات۔ باطنی کمالات کو یا خود خدا جانتا ہے یا اللہ کا محبوب جانتا ہے، آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ اگر جانتا ہوتا، اگر تو مرزا جیلمی کی طرح نعوذ باللہ حضور کے بارے میں دجال کا لفظ استعمال کرتا، لعنت ہے ایسے شخص پر۔ اور میں بحیثیت ایک مفتی ہونے کے میں یہ فتویٰ جاری کرتا ہوں، اور یہ میرا یہ فتویٰ ہے، بلکہ ہر مسلمان کا جس نے کلمہ پڑھا ہے، اگرچہ وہ گیا گزرا مسلمان ہو، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس سے بدلہ لے۔ وگرنہ امام مالک نے فتویٰ دیا ہے، میرا نہیں، امام مالک کا فتویٰ، مفتی مدینہ کا، جو نے اشارہ فرمایا اگر ما بقاء الامت بعد شتم نبیہم، اگر حضور کی امت حضور کے گستاخ سے بدلہ نہ لے سکے تو ساری امت مر جائے، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ لیکن ہماری حالت ظاہر یہ ہے، ہم آج بھی موبائلوں پر اس کی تقریریں سنتے ہیں، اس کی بکواسات سنتے ہیں۔ مجھے بتائیں، میں اگر کسی کے باپ کو دجال کہہ دوں، کسی کے باپ کو دجال کہوں، مجھے چھوڑے گا؟ بلکہ غیرت مند ہوا تو مجھے گولی مار دے گا، کہے گا تو نے میرے باپ کو دجال کہا ہے۔ اور میں نے کہا جس محبوب کے قدموں سے لگنے والی خاک پر ساری دنیا کے ماں باپ قربان ہو جائیں، اس نبی کے بارے میں تو اس طرح کا لفظ استعمال کرتا ہے، وہ واجب القتل ہے۔ یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، وہ واجب القتل ہے، حکومت اس کو قتل کرے 295 کے تحت، اگر نہیں کرتی تو پھر عمر لاموجود ہے۔ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی، آپ کا پھر آپ کا قانون موجود ہے۔ وہ قانون کیا ہے؟ من سب نبی جن، کہ گستاخ جتھے ملے انہوں وڈ کے رکھ۔ پھر غازی علم الدین شہید کا چھرا بار ہمارے پاس اب بھی ہے، غازی ممتاز حسین قادری کی بندوق اب بھی باہر ہے، ہاں یہ ہمارے پاس اب بھی موجود ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر جناب ملک کا امن بھی خراب ہو جائے۔ نام سے بڑا محب وطن ہے کوئی، نام سے بڑا کوئی محب اسلام ہے۔ اس لیے اداروں کو نوٹ کرنا چاہیے کہ ایسے شخص کو لگام ڈالیں، وگرنہ پھر محمد عربی کے غلام بیٹھے ہیں لگام ڈالنے کے لیے۔ اس کی بڑی بکواسات ہے، پہلے اس نے ولیوں کے بارے میں بکواس کی، ہم نے برداشت کیا، صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں اس نے بڑی بکواس کی، ہم نے پھر بھی برداشت کر لیا۔ لیکن اب ہم برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی سرکار کی شان کے اندر بے ادبی کرے اور ادنا سا بھی ایسا لفظ بولے جس سے حضور کی توہین نکلتی ہو، یہ ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ ہم مر جائیں گے لیکن کبھی حضور کی گستاخی برداشت تو حضور کے باطنی کمالات کو صرف خدا جانتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، ساری زندگی حضور کے ساتھ سب سے زیادہ کون رہا؟ سب سے زیادہ کون رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ ساری زندگی سفر کے اندر، حضر کے اندر، تنہائی میں، خلوت میں، مجمع میں، لوگوں کے ہجوم میں، جو سرکار کے ساتھ سایہ بن کے رہا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ لیکن جب صدیق اکبر کی باری آئی تو سرکار نے یہ نہیں کہا صدیق تو میرے بارے میں بڑا جانتا ہے، کتابیں اٹھا کر دیکھیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا صدیق لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، صدیق تو ساری زندگی میرے ساتھ رہا، سائے کی طرح میرا ساتھ دیا، سفر و حضر میں میرے ساتھ رہا، غار ثور میں میرے ساتھ گیا، ہجرت کی رات میں میرے ساتھ تھا، ساری زندگی میرے ساتھ رہا۔ لیکن ابو بکر یہ جان لے میری حقیقت کو میرا رب جانتا ہے، میرے رب کے سوا تو بھی میری حقیقت کو نہیں جانتا۔ ابو بکر میں ابو بکر تو بھی نہیں جان سکا۔ مجھے بتائیں ابو بکر نہیں جان سکے جو ساری زندگی حضور کو دیکھتے رہے، حضور کے ایک ایک کارنامے سے، حضور کے ایک ایک کام سے واقف ہیں، وہ سرکار کی حقیقت کو نہیں جان سکے، میں اور آپ کیسے جان سکے؟ اس لیے اعلیٰ حضرت نے یہی تو فرمایا، آپ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ
سرکار کی حقیقت کو آج تک کوئی نہیں جانتا. یہ آپ ذہن میں رکھیں. آخری معنی چوتھا اور آخری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ کے اندر ایسا قرب پایا، ایسا قرب پایا، ایسا قرب پایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے شہر کی بھی قسم کھا رہا ہے، اپنے محبوب کے چہرے کی بھی قسم کھاتا ہے، اپنے محبوب کی پیاری پیاری واللیل کی زلفوں کی بھی قسم کھاتا ہے، پیاری پیاری زلفوں کی بھی قسم کھاتا ہے. تو وَالضُّحَىٰ کا معنی مفسرین اکرام نے کیا کہ چاش کی قسم ہے، چاش کے وقت میں کوئی کمال نہیں ہے. اے محبوب ہمیں اس چہرے کی قسم ہے جو چہرہ آپ کا چہرہ ہے اور اس چہرے سے کرن کی شعائیں روشن ہوتی ہیں، چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہے. اور واللیل اذا سجا، محبوب رات کی قسم. رات سے مراد محبوب یہ ہے مجھے آپ کی پیاری پیاری رات کی طرح کالی گھٹاؤں کی طرح چھاتی ہوئی زلفوں کی قسم. سبحان. تو حضور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نور بنا کر بھیجا. تو ایک شاعر کہتے ہیں نبی نور اب نور کیا تے کوئی نہیں حضور جیا، نبی نور اب نور کیا تے کوئی نہیں حضور جیا. انگلا چو میرے آقا چشم چلائے نے، انگلا چو میرے آقا چشم چلائے نے، مٹھی وچ کنکراں نو کلمے پڑھائے نے، تے اودا رخ وجہ اللہ، تے اودا رخ وجہ اللہ، او مظہر ذات خدا تے کوئی نہیں حضور جیا، او مظہر ذات خدا تے کوئی نہیں حضور جیا. انہیں سرکار نو دیکھ لیا، ایک دفعہ ویکھیا انہیں کیا بڑا سرکار دا چہرہ سونا ہے. کسی نے چند نال تشبیہ دیتی، کسی نے سورج نال تشبیہ دیتی. کوئی کہنے لگا سرکار دا چہرہ ایویں سی جویں سورج چل رہا ہوئے، کوئی کہنے لگا سرکار دا چہرہ ایویں سی جویں چودھویں دا چند چمک رہا ہوئے. قربان جائیے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے رأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی لیلۃ دہیان. آپ فرماندے میں چودھویں چند دا چودھویں رات دا چند چمک رہا سی، اس رات میں سرکار دے رخ انور نو ویکھیا تو میں سرکار دے رخ انور نو ویکھیا. حضور سرخ سوڑا زیب تن کیتے ہوئے سن، چودھویں دا چند بھی بڑی آب و تاب نال چمک رہا سی، حضور دا نورانی چہرہ بھی چمک رہا سی. کدی میں آسمان دے چند نو ویکھنا، کدی آمنہ دے چند نو ویکھنا تو میں اس کشمکش وچ پتہ نہیں کیڑا چند زیادہ چمک رہا ہے. فرماندے میں ویکھنا ایک نگاہ ادھر پانا ایک نگاہ ادھر پانا. بالآخر میں فیصلہ کیتا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ. فرمایا جڑا حضور دا چہرہ ہے چودھویں تے چند نالوں بھی زیادہ چمکدار اور روشن ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک لبیک لبیک. مظہر ذات خدا تے کوئی نہیں حضور، مکھ چند بدر شاہ شاہ پیر میرے علی شاہ صاحب، مکھ چند بدر شاہ شاہ چمک بلاد نورانی ہے، زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور کی ہنمت بریاں، مظہر ذات خدا تے کوئی نہیں حضور.
اس صورت نو میں جانا تھا اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جانا تھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بنیا مظہر ذات خدا تے کوئی نہیں حضور اپنے صحابہ کیا نہیں کوئی نہیں جنہ کولوں ویکھیا انہیں بھی کیا جنہ دوروں ویکھیا انہیں بھی کیا قربان جائیے جو ایک واقعہ یاد آ گیا کوشش کرانگا انہوں مختصر الفاظ مستدرک دے ویچ حدیث پاک موجود حضور ہجرت کر کے مکہ پاک تو مدینہ پاک تشریف لے آ رہے مستدرک شریف دے ویچ حدیث موجود ہے ہجرت کر کے مکہ تو تے مکہ تے مدینہ دے راستے تے درمیان جنگل ویچ ایک جھونپڑی ہے اس جھونپڑی دے ویچ ایک خاتون اپنے خاندان اپنے شوہر تے اپنے بچے دے نام لیں اس جگہ دا نام ہے مقام قدید اللہ سارے انہوں لے جائے سارے ویچ اے مقام قدید تے ضرور جانا اللہ سارے انہوں لے جائے مقام قدید اوتھے ایک خاتون رہندی جھونپڑی ہے اپنا اندہ ایک بیٹا تے نال اندہ شوہر رہندا تے کام کی کردا بکریاں چراندے سارا دن تے بکریاں چراندے سن سارا دن بکریاں دا دودھ ویچ دے وی سن تے جیڑا کوئی مسافر تھکیا ہارا اوتھوں ضرورت مند گزردا سی اونوں بکری دا دودھ پلا کے اون دی خدمت وی تانوں میں اگلی گل دسنی ہے نا تو پھر تسی مست ہو جانا یقین مانو مست ہو جانا تے جدو سرکار ہجرت کر کے مدینہ پاک تو مکہ پاک تو مدینہ پاک تشریف لے آ رہے صدیق اکبر نال نے کدی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے آگے پہ چل دے بین کدی پیچھے چل دیں کدی دائیں چل دیں کدی بائیں چل دیں تے جڑے والے سرکار صدیق اکبر سرکار دے آگے پیچھے چل دیں مقام قدید تے پہنچے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہوں سخت پیاس لگ چکی ہے کھانے واسے کا پاس چیز کوئی نہیں صدیق اکبر نے ایک جھونپڑی ویکھی عرض کی تھی حضور سامنے جھونپڑی نظر آ رہی ہے ہو سکتا ہے اوتھے ساڈی کوئی خدمت کر دے پین واسے کوئی شے مل جائے یا کھان واسے کوئی شے مل جائے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق اکبر نو فرمایا صدیق جا کے دیکھ کے صحیح جھونپڑی کوئی رہندا ہے کہ نہیں رہندا صدیق اکبر جھونپڑی دے قریب پہنچے تے دروازے تے کھڑے ہو کر دستک دی تھی تے اندروں آواز آئی میں ایک خاتون ہاں گھر وچ میرا شوہر کوئی نہیں تے صدیق اکبر نے اجازت مانگی فرمایا گھر وچ داخل ہونا چاہنے ہاں اگر تواڈے کول کوئی چیز ہوے کھان واسطے تے سانو عطا فرما دیو اسی بڑے مسافراں دوروں آئے ہاں تو خاتون کہندی ہے جندا نا حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے آپ عرض کردیاں نے او اللہ دے بندیو اگر میرے کول کوئی شے ہوندی ضرور تانوں دے دیندی لیکن اس وقت میرے کول کوئی شے کوئی نہیں بعد جوانا تانوں عطا فرما دواں گی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر سرکار دی بارگاہ جا کے عرض پہ کرتے ہیں حضور انہاں کول کھان واسطے کوئی شے کوئی نہیں پین واسطے کوئی شے کوئی نہیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ نے جنہاں نو رحمت بنا کے بھیجیا شفیق تے مہربان بنا کے بھیجیا عام نے فرمایا ابو بکر اگر گھر وچ کوئی شے کوئی نہیں تے پھر تے اسی ضرور گھر وچ جاواں گے تاکہ اس گھر وچ جان دی برکت نال اللہ گھر والیاں نو برکت عطا فرما دے کی فرما دے برکت عطا صدیق اکبر غاری تشریف لے آئے امام الانبیاء بھی تشریف لے آئے خاتون بڑی مہمان نواز نام ام معبد اصل نام سی حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو بٹھایا گلاں باتاں ہوئیاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز ہے عرض کیتی نہیں
تے سرکار دی نظر ایک بکری تے پئی جڑی بالکل کمزور چل نہیں سی سکدی اسی وجہ تو حضرت ام معبد دے شوہر انہوں باہر ریوٹ کے وچ لے کے نہیں سنے کہ اے بکری چل نہیں سکدی بڑی کمزور تھنا وچ دودھ خشک ہو چکا تے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر انہاں کول پوچھو اگر اجازت دین تے انہاں دا دودھ چو کے نہ پی لئے جڑی چال نہیں سکتی تے صدیق اکبر نے خاتون عرض کی تھی ام معبد 10 ذرا اجازت دینی ہے اے بکری دا دودھ چو لیے ام معبد کہنے لگی او ابو بکر او اللہ دے بندے اگر اے دودھ دیندی ہوندی تے میرا شوہر انہوں نہ لے جاندا اے تے دودھ نہیں دیندی کمزور تے لاغر اندی ہڈیاں دی چومک بھی ختم ہو چکی اے دودھ کیویں دے گی ابو بکر صدیق اکبر حضرت امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے عرض کی تھی حضور خاتون دا جواب ہے امام الانبیاء نے فرمایا خاتون نو جا کے کہہ دیو او ام معبد تو پریشان نہ ہو بکری ساڈے حوالے کر اندے جو دودھ کڈنا ساڈا کام ہے بکری نو طاقتور کرنا بھی ساڈا کام صدیق بکری لے کے آئے اجازت مل گئی بکری لے آندی حضور نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ بکری اتے پھیر اوئے ہوئے ہوئے دیکھدی بکری طاقتور ہوگی موٹی تازی تھنا وچ دودھ آ گیا صدیق اکبر نے بکری کے دودھ نے کڈیا دودھ کڈ کے جناب سرکار نے بھی نوش فرمایا حضرت ابو بکر نے بھی پیتا حضرت عامر بن فہیرہ نے بھی پیتا او جڑی خاتون سی ام معبد انہوں نے بھی پیتا ان دے بچے نے بھی پیتا بچے نے بھی پیتا سرکار نے فرمایا ام معبد جڑے جڑے گھر وچ برتن ہیں برتن بھی سارے لے آ سارے برتناں وچ کڈیا برتن بھی بھر گئے تے بکری دے تھنا وچ دودھ اسی طرح موجود اسی طرح ہون تے منو گے اے ید اللہ والا اسی طرح موجود سی او عورت حضرت ام معبد سارا منظر دیکھ لیا سی او سرکار نو نہیں جاندی سن اے کون ہے بلکہ سرکار دے عشق وچ حضور دے چہرے انور دے وچ اتنا گم ہو گئیاں کہ ہوش ہی نہیں رہیا کہ میں نام بھی پوچھ لواں کہ کتھوں آئے ہو کون پوچھ نہیں سکیاں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں سرکار نے برکت دی دعا کیتی حضرت ام معبد دی کلی نو چمکایا امام الانبیاء تشریف لے گئے جدو سرکار تشریف لے گئے حضرت ام معبد بڑی پریشان ہویاں کہنے لگیاں او خدا دی بندی تو نے اس ببرکت مہمان نو اپنے گھر وچ ٹھہرایا اون دی خدمت بھی کیتی اون دی برکت بکری بھی طاقتور ہو گئی بکری دے تھنا وچ دودھ بھی آ گیا لیکن کٹی بے وقوف ہے تو کہ انہاں دا نام ہی نہیں پوچھ سکی حضرت ام معبد نے اپنے کولوں ہی سرکار دا نام مبارک رکھ لیا کیونکہ مبارک وہ ہوندا ہے جن دی برکت نال اللہ برکت عطا فرما دیندا اپنے کولوں ہی نام کی رکھ لیا مبارک کی نام رکھ لیا اللہ حضرت ام معبد دے شوہر بکریاں چرا کے شام نو واپس آئے تے دیکھتے نے حضرت ام معبد دی کلی چمک رہی ہے نور دیاں شعاواں پئی نکلیاں نے خوشبوئاں دے ہلے پہ آندے نے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ دے شوہر نے پوچھا فرمایا اے ام معبد دستے صحیح آج اس گھر وچ ہویا کی ہے حضرت ام معبد کہنے لگی ہویا تے کچھ نہیں ایک برکت والا مہمان آیا سی اونے گھر وچ قدم رکھیا میری کلی بھی چمک رہی ہے بکری دے تھنا وچ دودھ بھی آ گیا تھنا وچ دودھ بھی آ گیا قربان جائیے حضرت ام معبد دے شوہر جنہاں نو ابو معبد کہا ہے انہوں نے کہا اچھا انہوں نے کہا تو میں نے بڑی زیادتی کی تو منو کیوں نہیں دسیا منو بھی بلا لیں قربان جائیے حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے فرمایا او اگر پھر آیا تانوں بلاواں گیاں حضرت ابو معبد بکریاں چران جاندے سن دور نہیں سن جاندے قریب جاندے سن کہ اگر
اگر وہ شخص وہ مبارک نامی شخص دوبارہ واپس آیا تے میں بھی انہاں دی زیارت کراں گا تے انہاں دے چہرے نو ویکھاں گا انہاں کول برکت حاصل کراں گا. امام الانبیاء کافی دنوں تو تشریف نہیں لے آئے, مدینہ پاک ڈیرہ لا لایا. حضرت ام معبد ایک دفعہ گھروں نکلیاں, ہر دا سامان خریدن واسطے قریب سامان نہیں ملیا, چلدیاں مدینہ پاک دے بازار وچ پہنچ گئیاں تے مدینہ پاک دے بازار وچ جدوں پہنچیاں تے آپ دے بیٹے دی نظر صدیق اکبر تے پئی تے کہن لگا یا اماں ھذا الرجل الذی مع المبارک, او اما جان جو ویکھو اے وہی بندہ ہے جڑا مبارک دے نال ساڈے گھر وچ تشریف لے آیا سی. حضرت ام معبد جلدی نال صدیق اکبر کول گئیاں, جا کر سارا ماجرا عرض کیتا تے پوچھیا ابو بکر دس او مبارک کتھے آ؟ صدیق اکبر نے فرمایا کون مبارک؟ آپ نے فرمایا اچھا میں سمجھ گیا تساں انہاں دی گل کر دیو جڑا ساڈے نال آیا سی. ام بابت کہن لگیاں ہاں اسی انہاں دے بارے وچ پوچھ رہے ہاں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف دے وچ تشریف فرما نے. حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق دے نال مسجد نبوی شریف دے وچ پہنچیاں. سرکار دے چہرے انور نو ویکھیا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئیاں, دوبارہ واپس گھر وچ پہنچیاں. حضرت ابو معبد دوبارہ گھر وچ آئے, چہرہ چمک رہا ہے. اپنی بیوی نو پوچھیا, فرمایا ام معبد اج بھی مینوں لگدا ہے او شخص آیا سی, تو مینوں دسیا نہیں. تے حضرت ام معبد کہن لگیاں او شخص تے نہیں آیا لیکن اسی اون دے کول گئیاں سا, میں اون دے کول گئی سا, اوندا چہرہ انور بھی ویکھیا ہے, اوندا کلمہ بھی پڑھیا. حضرت ابو معبد نے کہا دس سیو کون ہے؟ فرمایا او ہی شخص ہے جنوں اسی مبارک کہندیاں, او ہی شخص ہے جنوں پورا مکے والے اور مدینے والے محمد فاضل تو یاد میں جنوں اسی مبارک کہنے انہاں دا نام کی ہے محمد. تے جنہاں دا چہرہ ویکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لین, انہاں مطلب ہے رب انہاں دے چہرے دی قسم اٹھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میری تے تہاڈی حاضری قبول فرمائے. پہلا ہو سلام شمع بز میں